فرجهم الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهل الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات، ناظرین اور ناظرات، سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق حاصل ہو تو ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ اس دعا کے ساتھ حاضر ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو توفیق کے در کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام عنایت فرمائے، تاکہ ہم ان علوم کو خود سے سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، ان پر عمل کر سکیں اور مبلغ عملی بن سکیں انسانیت اور بشریت کے لیے، جو کہ یقیناً ہمارا انسانیت اور بشریت پر ایک احسان ہوگا. اور اس سلسلہ میں جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس آیہ کریمہ کا مصداق بننے کی کوشش کر سکیں، جس میں ارشاد اللہ رب العزت ہوتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے اور اس کے بالعکس منع فرمایا گیا. یقیناً جب ہم نیت کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تو جن نیکی کے معاملات میں ہمیں پرائرٹی بیسس پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے وہ دین اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیکی ہے، وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیکی ہے. کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، آنے اور جانے کے درمیان ہمارا وظیفہ کیا ہے. جتنا ہو سکے ان معاملات میں ایک دوسرے کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں. یقیناً یہ مورد پسند پروردگار اور باعث خوشنودی الہی ہوگا اور ہیں. مومنین اور مومنات، ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم بھی انہی اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تاکہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، قرب الہی کے حصول کے لیے اپنے طور پر کوشش کر سکیں. اور یقیناً السعی منا واتمام من اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم صرف کوشش کریں. آئیے آج کے اس پروگرام کا آغاز بھی دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. مومنین و مومنات، آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور اس سال جو اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی تھی اور ایک اعزاز بخشا تھا ہمیں کہ ہم اپنے رب کے مہمان ٹھہرے اور اس ماہ مبارک رمضان کی ساعات اور شب و روز رحمات و برکات سے بھرپور استفادہ کرنے کا ہمیں ایک موقع فراہم کیا گیا. یقیناً خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اب تک اپنے کاسے کے مطابق اپنی جھولیاں بھر لی ہوں گی، اپنی ضرورت کے مطابق رحمات اور برکات کو سمیٹ لیا ہوگا. ہنی لکم. اور وہ فقراء اور مساکین، وہ سست
کاہل، میں یہی کہہ سکتا ہوں، یا وہ کہ جن کے گناہوں کی وجہ سے شاید رکاوٹیں اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ فکری طور پر ان کو عبور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو اگر ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو محروم ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ still the opportunity is there. We can try our best to get as much as we can. Otherwise چند دنوں کے بعد اگلے ہفتے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی اور یہیں پر بیٹھ کر آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں گا کہ ماہ مبارک رمضان کا اختتام ہو چکا ہے. یقیناً ایک عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، لیکن یہ ان کی ہوتی ہے کہ جو کم از کم سوچتے ہیں، جنہوں نے انجوائے کیا اور جو سمجھ رہے ہیں. اور بالخصوص جب انسان اپنے ایک کھلے ویژن کے ساتھ سوچتا ہے، سوچ و بچار کرتا ہے، تو پھر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان ریئلائز کر لیتا ہے اور پھر اس کے مطابق اپروپریٹ جو بھی ایکشنز ہوتے ہیں وہ لیتا ہے. بہرحال یہ ایک چھوٹا سا جینٹل ریمائنڈر ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے شب و روز، ساعات، یہ بابرکت اور بارحمت اور غفران سے بھرپور گھڑیاں جو ہے نا ہم سے جدا ہونے والی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک عید کی گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے، اگرچہ اس سال ایز سچ ابھی تک تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری عید کی ایکٹیویٹیز کیسی ہوں گی. جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ گھروں میں ہی عید ہوگی اور نماز عید بھی پڑھنا پڑے گی، اگرچہ خطبات عید جو ہے وہ آئی بلیو کہ آن لائن جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ العزیز ضرور ہوں گے. اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ جو نماز جمعہ ہوتا ہے، اور یہاں نماز جمعہ کے لیے بالخصوص 5 افراد کی شرط ہوتی ہے کہ ایک جو ہے وہ امام ہو اور 4 معموم، اور 4 معموم میں 2 عورتوں کو ملا کر ایک مرد کے ایکول ہوتا ہے، تو 4 مرد ہوں، یا کر سکتے ہیں کہ اگر 2 مردوں اور 4 عورتیں ہوں تو وہ بھی تقریباً 6 کا مجموعہ ملا کر بھی 4 کی کیٹیگریز میں آ جاتے ہیں. لیکن نماز عید الفطر کے متعلق ایسا نہیں ہے. یو آر الاؤڈ کہ آپ اس کو فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جمعہ کی نماز تو فرادہ نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال نماز عید جو ہے وہ فرادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو بھی ہیڈ ہے، دیکھیں کچھ چیزیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سینسٹیو ہیں، اور ان میں سے ایک یہ پیش امام کا مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے لیے عدالت شرط ہے. یعنی بسائیڈ یہ کہ اس کی قرات ٹھیک ہو، اس کو مسائل کا پتہ ہو، وہ علم رکھتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ جو ہے عادل ہو. اور یہاں پر عدالت کی کیٹیگری یہ ہوگی کہ وہ علنی طور پر جو ہے گناہ نہ کرتا ہو، یعنی علنی طور پر اوپنلی. اگر سیکریٹلی کوئی گناہ کرتا ہے اور جس کا خاص افراد کو پتہ ہے، تو ان خاص افراد کے متعلق یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. حتیٰ ان کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا کے سامنے آشکار کریں کہ اس کی عدالت ہمارے نزدیک ساقط ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جماعت میں کھڑے ہو سکتے ہیں فرادہ کی نیت کر کے. یہ کچھ پروٹوکولز ہیں اسلام کے، عزت نفس کسی کی مجروح نہ ہو. لیکن بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ چونکہ ان باؤنڈریز کا خیال نہیں رکھتے، تو معاشرے کے اندر وہ جو رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، وہ جو پروٹوکول ہوتا ہے، اور جو ایک حد تک کہ مومن کے متعلق اسلام کا ایک ویژن اور انفسائز ہے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو ہم تک پہنچا ہے، تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا. اور یقیناً جب ہم کسی دوسرے کو حقیر سمجھیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی دی وے وی ٹریٹ ادرز ول بی ٹریٹڈ بائی ادرز. تو خیر اینی وے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہرحال عید کی نمازیں جو ہے اگر گھروں کے اندر پڑھنا ہوں تو آپ اپنے گھر میں جماعت کروا سکتے ہیں. کمائن کے گھر کے اندر جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ گھر میں جو ہے نا وہ اتنی ٹریننگ ہو کہ آپ گھر کے اندر جو ہے وہ نماز باجماعت پڑھ سکیں. سید محمد الحمدللہ رب العالمین بالغ ہے، مکلف ہے، اس کی قرات بھی ٹھیک ہے، اور اس کی عدالت بھی جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین ہمارے نزدیک ثابت ہے. تو شب قدر کی راتوں میں ہم نے تو گھر میں 3 دن کی جماعت
جو ہے نا وہ قضا نمازیں میں نے پڑھائی ہیں، 3 دن سید محمد نے پڑھائی ہیں. واٹس رانگ ود اٹ؟ آپ اپنے بچوں کو تیار کیجیے، آپ خود اپنے گھر میں جو ہے نا وہ تیاری کیجیے. شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں سمیت اپنی فیملی کو نماز باجماعت کروائے. ہم نے بعض چیزوں کو واقعا بہت زیادہ، اگرچہ اس میں بھی فیکٹر جو ہے نا وہ کلچرل ہے کہ اس قدر ہم نے جو ہے نا اس کو وہ سینسٹیو بنا دیا ہوا ہے کہ ہم محروم ہو جاتے ہیں نماز جماعت کے ثواب سے. مطلب صرف صاحب دستار یعنی صاحب ابا و قبا صرف وہی جماعت نہیں کروا سکتا، بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے لوگ اکثر جو ہے نا وہ کلچرلی بات کر رہا ہوں کہ مذاق بھی اڑاتے ہیں کھوجا کمیونٹی کا کہ اس میں تو ہر کوئی کھڑا ہو کر نماز پڑھانا شروع کرتے. واٹس رانگ ود اٹ؟ میرا سوال جو ہے نا وہ یہ صرف یہ ہے کہ اس میں غلط کیا ہے. اب یہ بھی وہ مت ہے کہ جس کو ڈسکس کر کے ایونچولی ہمیں توڑنا ہے. اب اس کا نقصان کس کو ہوگا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مطلب کیوں ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے اور کیوں کلچرلی بیٹھ کر. آپ میرے ساتھ بیٹھ کر بحث کر لیجیے، آپ اپنے دلائل دیجیے. میں کہتا ہوں ہر گھر کے اندر ہر گھر کے سربراہ کو چاہیے کہ وہ جماعت کروائے. واٹس رانگ ود اٹ؟ ٹیل می. اگر آپ کی قرات نہیں کی تو ٹھیک، قرات ٹھیک نہیں تو ٹھیک کر لیجیے. اگر آپ کو مسائل شریعہ نہیں پتہ تو یاد کر لیجیے. جہاں تک عدالت کے ساقط ہونے کا معاملہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی علنی طور پر قرآن کرتا ہے، اگر اس کیٹیگری کے اندر آتا ہے تو وہ تو ویسے ہی مطلب جو ہے نا اس کا نہیں ہوتا، یعنی وہ تو آؤٹ آف کوسچن ہو جائے گا نا. لیکن 90%، 80%، 70% کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گھروں کے اندر جماعت ہو سکتی ہے. حتیٰ 2 بندے نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں. آپ اکیلے میں نماز گھر میں افرادہ پڑھیں، اور بالخصوص یہ جو ایک کرونا وائرس کی وجہ سے اب نئی زندگی اور ایک نئے معاملات جو سامنے آئے ہیں، تو ایسی سچویشن کے اندر گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو بجائے اس کے کہ 5 افراد اکیلے نماز پڑھیں، وہ 5 مل کر اپنے گھر کے سربراہ کے پیچھے، اپنے بھائی کے پیچھے، اپنے باپ کے پیچھے جو ہے نا وہ نماز باجماعت پڑھیں. تو اب آپ تصور کیجئے کہ آپ نے اگر 5 انڈیویجول نمازیں پڑھی ہیں تو ان 5 کا ثواب جو ہے نا ایکولی آپ سب کو 50-50 کا ملے گا مثال کے طور پر. لیکن اگر یہی آپ مل کر جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں تو آپ کو 50,000 کا ملے گا. Why are we losing that benefit؟ وجہ مطلب اس کا کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ ہاں، صرف یہ جواب ہے کہ کلچرلی ہم نے ایک متھ کریٹ کر دی ہوئی ہے، اور وہ متھ اس طرح سے کریٹ کی ہوئی ہے کہ امامہ باقبا مطلب جو ہے نا پہنے ہوئے شخصی جماعت کروا سکتا ہے. اب وہ، اور معذرت کے ساتھ میں یہ بات عرض کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ ریئلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے نا نیوٹرل بات کی جائے، جرنل. اس میں کوئی خدا نہ خواستہ میرے ذہن میں کوئی خاص جو ہے نا وہ ٹارگٹ نہیں ہے. اب ظاہر صاحب ابا کبا جو ہے فار ایگزامپل، صاحب امامہ جو ہے، اگر وہ جھوٹ بھی بولتا تو کہتے نہیں چکے جو ہے محمد میں تو اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہے آپ. لیکن اگر ایک متقی پرہیزگار ہے، تمام تر شرائط پر وہ پورا اترتا ہے، لیکن وہ معمم نہیں ہے، تو اس کو حق نہیں ہے وہ جماعت کروائے. کیوں؟ میں نے عرض کیا نا کہ ہماری جو یہ جو کھوجا کمیونٹی ہے نا، ان لوگوں کے اندر، چونکہ میں خود کھوجا کمیونٹی میں جہاں پر وہاں ہمارا کہ رمضان کی خدمات کے لیے جاتا رہا ہوں یا مجالس کے لیے جاتا رہا ہوں، تو ان میں جو ہے نا وہ تقریباً 2-3 افراد ایسے ہوتے ہیں کمیونٹی کے اندر کہ اگر مولانا نہ ہوں تو وہ جماعت کروا سکتے ہیں، اور وہ کرواتے ہیں. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ اسی بات کا مذاق اڑاتے ہیں الٹا، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس اے گڈ تھنگ. لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ ہمیں ہر چیز کے اوپر ضد نہیں کرنا چاہیے بیٹھ کر نا. میں شاید 2-4 مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، اور میں بار بار ان کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھ گئی، ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ٹریڈیشنز چلی آ رہی ہیں، دلائل ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، لیکن ہم آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کیے جا رہے ہیں. آج ویسٹ اور اسلام ان ویسٹ کے حوالے سے جناب جو وہ 24 چینل کے اوپر صبح ہمارے یہاں پر سحری تھی اور وہاں پر جو ہے نا افطاری کا ٹائم تھا، تو ان کے سے جو بات ہو رہی تھی تو میں نے اس میں بھی جو ہے نا یہی بات عرض کی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جب اسلام کو چیلنجز کے ذریعے سیکھتے ہیں، اور چیلنجز کا مطلب کیا ہوتا ہے، کمپیریٹیولی جب آپ کو کوسچن کیا جاتا ہے اور آپ دلیل لے کر آتے ہیں اور اپنے آپ کو کنونس کرنے کے لیے آپ کے پاس جب دلائل ہوتے ہیں تو وہ محکم ہوتی ہے فاؤنڈیشنز. آپ کے پاس پھر ہر سوال کا جواب موجود ہے، کم از کم لاجک اس کی موجود ہے. پھر آپ کہیں پر جا کر امپریس نہیں ہوں گے کسی چیز کی
کسی بندے کی پرسنالٹی سے یا کسی بھی چیز سے یا ٹریڈیشن سے، اور پھر آپ ڈاؤٹ نہیں کریں گے. اور پرابلم کیا ہوتی ہے؟ پرابلم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم سے مراد ظاہر اب میں پرانی بات جو ہے نا وہ کر رہا ہوں، آج کے زمانے پر امپلیمنٹ میں اس کو جنرلائز نہیں کر سکتا. ہم نے جو ہے وہ ایونچولی ماں باپ سے، ماحول سے، معاشرے سے، اسکول سے، مدرسے سے، مسجد سے، محلے سے اسلام جو ہے نا وہ سیکھا ہے. مطلب یقین مانیے اگر آپ بیٹھ کر غور و فکر کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور میں اس کی 2-4 دلیلیں دے کر جو ہے نا واضح کر سکتا ہوں. مثال کے طور پر دعائے قنوت ہر شخص کو وہ حفظ ہے جو ان کا پیش امام پڑھتا تھا اور پڑھتا ہے، آٹومیٹکلی حفظ ہو جاتی ہے. شب قدر کے متعلق لے لیجئے، ماہ مبارک رمضان کے ماحول کریٹ ہو گیا. کیا ہے جی ماہ مبارک رمضان ہے؟ کیا ہے ماہ مبارک رمضان؟ ماہ مبارک رمضان ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، وداؤٹ ایون تھنکنگ کہ بھئی قرآن میں اس کے متعلق کیا آیا ہے، احادیث رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، روزہ رکھنے کا فلسفہ جو ہے نا وہ کیا ہے، اس کے بیسک جو احکامات کیا ہیں. اب صرف ایک ماہ مبارک رمضان، ہر کسی کو پتہ ماہ مبارک رمضان، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ بابرکات اور رحمتوں کا مہینہ، ہر کسی نے سنا ہوا ہے. لیکن اگر کسی سے کہا جائے کہ 5 منٹ بیٹھ کر گفتگو کر دو ماہ مبارک رمضان کے اوپر مدلل، تو ہم کیا کریں گے؟ وہی سنی سنائی باتیں ہیں نا. لیکن وہ سنی سنائی باتیں بھی جو ہوتی ہیں جب آپ نے پڑھا نہ ہو اور سنا ہوا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا پرسائسلی کنونسنگ پوائنٹ کے طور پر دلیل نہیں ہوتی. پھر آپ جو ہے نا وہ بیٹھ کر مطلب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جی ایسے جو نہیں. حضرت محترم اگر آپ جو ہے نا ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے تھوڑی سی محنت کر کے پرسائسلی 5 منٹ کی گفتگو کا مواد ہمارے پاس ہو، صرف اتنا سا، یہ ہوتا ہے چیلنجنگ کہ آپ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے متعلق قرآن میں کیا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری آیتیں قرآن کی، 2-4 آیتیں، احادیث میں کیا آیا ہے، روایات میں کیا ہے، فلسفہ کیا، احکامات کیا ہے، مبطلات روزہ کیا ہے، اور جناب جو ہے نا وہ اس کی شرائط کیا ہے. دیٹس اٹ. تھوڑا سا مطلب جو ہے نا وہ ایسی 2-4 چیزیں جو ہے نا وہ آپ نے سیکھ لی. اب کیا ہوگا کہ آپ کی فاؤنڈیشن سٹرونگ ہوگی. اور یہ صرف ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے نہیں، جو میں نے مثال کے طور پر بات عرض کی ہے، ہر حوالے سے. اب ظاہر ہے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے وحدانیت پروردگار کے لیے، عدل الہی کے لیے، فلسفہ نبوت، اور پھر جو ہے نا امامت، اور اس کے بعد قیامت. یہ جو ہے نا اصول دین ہے. اچھا بھائی ہم سب اللہ ہے کیا مانتے ہیں؟ ایک دلیل ہے میرے پاس، 2-4 تو ہونی چاہیے میرے پاس دلیلیں، کنونسنگ دلیل جس سے میں کنونس ہوں. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اسی طریقے سے جو سارے کے سارے اصول دین، ٹھیک ہے، 5 کے 5. اس کے بعد آ جائے فروع دین کے اوپر، اور پھر بیٹھ کر اور پھر آ جائے جو احکامات الہی ہیں، حلال حرام، یہ ساری چیزیں. اچھا اب اگر کوئی مسلمان ان چیزوں کو سمجھ کر دلائل کے ذریعے وہ قبول کرتا ہے اور پھر امپلیمنٹ کرتا ہے اس میں کہ جس نے آٹومیٹکلی جو ہے وہ دین اسلام کو سنی سنائی باتوں سے سیکھا ہوا ہے، اس کو ایسا جو ہے نا اس کے متعلق پتہ نہیں ہے، نہ وہ جانتا ہے. اچھا اب میں پہلے اپنے اس موضوع کی طرف جو ہے نا اس کو تھوڑا روک کر ادھر آتا ہوں، پھر میں واپس جو ہے نا وہ جاؤں گا. اصل جو بات میں نے شروع کی تھی کہ جو مت ہوتی ہے کلچرلی اور ٹریڈیشنلی، جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ اسی سرکل کے اندر، ویب کے اندر گھومتے رہتے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا جو ہے نا 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں جو ہے نا پیش کرنا چاہتا ہوں. ضلع محترم کہ بات جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر تو میں دلائل کے ذریعے دین اسلام کو قبول کروں اور میں جانتا ہوں کہ مطلب جو ہے نا وہ یہ اسلام اور یہ جو ہے نا وہ اسلام کا فلسفہ ہے، تو اس میں اور اس میں کہ میں نے آٹومیٹکلی جو ہے وہ دین قبول کر لیا. نقصان کیا ہوگا کہ جب میں نے بغیر ریسرچ کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر سوال کیے، بغیر شک کیے اگر میں نے آٹومیٹکلی قبول کر لیا ہے تو وہ ایمان کا پہلا درجہ ہے. وہ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ ٹھیک ہے اس میں آپ نے جناب جو ہے تسلیم کر لیا، پہلے مرحلے میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ نا انٹر ہو چکے ہوئے ہیں، آپ کم از کم جو ہے وہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی
فمن دخل حصنی آمن من عذابی، کم از کم آپ عذاب پروردگار سے امان میں ہیں اور آغوش رحمت پروردگار اور آغوش اسلام میں آ چکے ہیں. یعنی وہ جو بین الکفر والنفاق اور جو ہے نا وہ جو ایک دیوار ہے، اب دیوار کی اس طرف ہے، اب دیوار کی اس طرف نہیں ہے، فائن، یہاں تک جو ہے نا وہ بات ٹھیک ہے. لیکن عزیز محترم اس طرف آنے کے بعد بھی آپ ابھی تک ایج پر کھڑے ہوئے ہیں. تھوڑا ہوا کا جھونکا تیز آئے گا تو آپ پھر اس طرف جا کر گر پڑیں گے. اور اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا کہ جب کہیں پر کوئی علم رکھنے والا آپ کے آفس میں، آپ کے کالج میں، یونیورسٹی میں، آپ کے بزنس پلیس کے اوپر، کسی پارک میں، ٹرین میں سفر کرتے ہوئے، میں ایک مرتبہ جا رہا تھا یہیں سے کربلا جو ہے نا وہ سفر کر رہا تھا، تو میرے برابر میں ایک اسماعیلی بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ظاہر ہے خیر میں اس کو مختصر سا جو ہے نا وہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ میری بحث، اس نے بحث شروع کر دی. اب جب اس نے بحث شروع کی تو پہلے تو مجھے پتہ چلا کہ شاید اس کا کام ہی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مطلب بیٹھ کر ایسے بحث شروع کر کے تو شروع ہو جانا. لیکن الحمدللہ رب العالمین تو 2-4 گھنٹوں کے بعد جا کر جو ہے نا بہرحال احساس ہوا، اور پھر مجھے یہ بھی ریئلائز ہوا کہ مجھے اسماعیلیوں کے متعلق اس سے مزید مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. مطلب ہم کمپیریٹیو اسٹڈیز کر ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں. ہمارا سارا زور جو ہے نا وہ وہابیت کے اوپر، اہل تسنن کے اوپر اور دیوبندی جناب جو ہے نا یہ سارے فرقے ان پر ہوتا ہے. یا اگر بین الادیان کی بحث کی جائے، کرسچینٹی اور جوڈائزم جناب جو ہے نا یہ 2-4 کو، اب اتنے ادیان موجود ہیں اور اتنے فرقے موجود ہیں، ہم ان پر توجہ نہیں کرتے نا، پرائرٹی ہماری جو ہے نا وہ نہیں ہوتی نا. ہم کہتے ہیں کہ مطلب ہمیں سے کیا لینا. لیکن جب آپ اس سچویشن میں آتے ہیں دین یو ریئلائز کہ یو نیڈ ٹو نو مور. آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ سمجھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اچھا اگر آپ کا مطالعہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہے کہ آپ 2 کام ہوتے ہیں. بعض لوگ تو تسلیم بھی کر لیتے ہیں، بعض لوگ تسلیم نہیں کرتے، لیکن اندر جو ہے نا ان کی شک پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہے. آپ جواب نہ دے پائیں، آپ کے پاس دلیل نہ ہو، آپ نے کبھی ماں باپ سے دلیل مانگی نہیں ہے، آپ مانتے ہیں. بھائی سمپل سی بات جو ہے نا وہ اگر میں عقائد تشیع کی بات کروں، کوئی شخص آ کر مجھ سے اگر ولایت علی ابن ابی طالب کے متعلق پوچھتا ہے، عزاداری سید الشہداء کے متعلق پوچھتا ہے، اگر میں سجدہ گاہ کے اوپر جو ہے نا وہ سجدہ کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں خاک شفا کے اوپر، اگر اس کے متعلق مجھ سے پوچھتا ہے، میں ہاتھ کھول کر نماز کیوں پڑھتا ہوں اس کے متعلق اگر وہ مجھ سے پوچھتا ہے، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے کیوں پڑھتا ہوں اگر اس سے متعلق وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، میں تراویح کیوں نہیں پڑھتا اس کے متعلق اگر کوئی مجھ سے کوئی سوال کر لیتا ہے، میں نمازوں کو ملا کر کیوں پڑھتا ہوں اس سے متعلق اگر کوئی سوال کر لیتا ہے، متا کے متعلق جو ہے نا میرا عقیدہ کیا ہے قرآن پاک کے حوالے سے، خمس میں کیوں دیتا ہوں، زکوٰۃ میں جناب جو ہے نا وہ پیسوں پر کیوں نہیں دیتا مثال کے طور پر، طواف نسام جو ہے نا وہ کیوں کرتے ہیں، دوسرے جو ہے وہ کیوں نہیں کرتے، تبرع کیا ہے، تولا کیا ہے، کن سے تبرع کرنا ہے، یہ سوالات ہے، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے. اگر تو مجھے پتا ہے جی تبرع کرنا ہے ہم نے، اور تبرع کا مطلب جو ہے نا جو بھی عامت الناس جو ہے نا وہ لیتے ہیں، اور کوئی بندہ مجھ سے بیٹھ کر سوال کرے تو میں پھر وہاں پر دائیں بائیں شروع کر دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اساس جو ہے نا فاؤنڈیشن کمزور ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا نہ صرف یہ کہ میں دفاع نہیں کر پاؤں گا، اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. ایم آئی رائٹ ریئلی؟ اور بائی دا وے میں یہ باتیں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو مجہز نہیں کرتے، اگر ہم ان کو ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے، اگر ان کو ہم جو ہے نا وہ ٹرین نہیں کرتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کر کے ان کے جو کنسرن اور سوالات ہیں ان کو اگر خالی نہیں کرتے، وہ اندر اندر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جب ان کو کبھی موقع ملتا ہے تو وہ بالکل وہ گرنیڈ کی طرح پھٹتے ہیں، تو پھر اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت سارے جو ہے نا وہ افراد ایسے ہیں کہ جن کے متعلق میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے بچوں کے حوالے سے پتہ چلا کہ بچہ دہریہ ہے، پتہ چلا بچہ استغفر اللہ ربی بولی پتہ نہیں کس کس قسم کے جناب جو ہے نا وہ اللہ معاف عطا فرمائے اعتقادات کا مالک ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کو انگیج نہیں کیا گیا، اس سے بیٹھ کر سوال و جواب نہیں کیا، اس کے سوالوں کے جواب نہیں دیے گئے، اس کو سیٹسفائی نہیں کیا گیا. یہ جوانوں کی اور بچوں کی بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پر ابھی کتنی فیملیاں ٹوٹ گئی ہیں، مطلب آپس میں نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں اور خلیجیں بڑھ گئی ہیں اور دراڑیں پیدا ہو گئی ہیں. ایک مسئلہ صرف میں بیان کرتا ہوں، یہ کزنس کے ساتھ شادی کا مسئلہ. اب یہاں پر جو ہے وہ اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں،
جن کے ساتھ جا کر ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگانی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکشن کرنی ہوتی ہے، ایونچولی وہ ان کو سکھا دیتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں؟ کہ کزن تو تمہاری بہن کی طرح ہے، اس کے ساتھ تمہارا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہاں پر کتنی فیملیز کو میں جانتا ہوں کہ صرف اس وجہ سے کہ بچپن میں ظاہر ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھائی کو کہا بھی تیری بیٹی میری بہو بنے گی، بہن کو کہا بھی میری بیٹی جو ہے وہ تمہاری بہو بنے گی. یہ بہن بھائی بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، یہ ہمارا کلچر ہے، ہوتا ہے. ہماری تو 3 4 نسلوں سے جناب جو ہے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. یہ ادھر سے مطلب جو ہے وہ سسر ماموں ہے اور ادھر سے ساس جو ہے نا وہ پھپھو ہے. بہن بھائی ہیں تو ان کے بیٹے اور کزن میں شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، اور یہ ہوتا ہے، روٹین ہے. لیکن اب یہاں پر میں کتنے کیسز آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جس میں بچے جناب بڑے ہو کر انہوں نے کہا بابا ڈونٹ ایون ٹاک، شی از لائک سسٹر ٹو می، وہ تو میری بہن کی طرح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معاشرے کو فیس کیسے کریں گے. اب ظاہر ہے جس معاشرے کے اندر وہ رہتے ہیں شاید آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. اچھا، اب کب ہوا اور کیسے ہوا کہ اگر ہم ان کو بچپن سے بیٹھ کر جو ہے نا ان کے ساتھ گفتگو کریں اور ان کے جو کنسرنز، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ خدا نہ خواستہ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہو تو اگر وہ اس کی تشخیص جو ہے نا پہلی سٹیج پر ہو جائے تو وہ میڈیسن سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میڈیسن کیا ہو، احتیاط کرنے سے پرابلم حل ہو جاتی ہے. لیکن جو ہی وہ مرض بڑھتا رہے گا تو پھر ایک نوبت ایسی آتی ہے کہ جہاں پر آپریشن کرنا پڑتا ہے، اور ایک سٹیج ایسی بھی آتی ہے کہ آپریشن بھی کارآمد نہیں ہوتا. یہ اعتقادات بالکل ایسے ہی ہیں کہ اگر ہم بیٹھ کر اپنے جوانوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے، ان کے کنسرنز کو دور نہیں کرتے، ان کو بیٹھ کر نہیں سمجھاتے، ان کے سوالات کو انکاؤنٹر نہیں کرتے. اگر وہ کہے کہ بھئی وہ تو میری کزن کی طرح ہے، تو جا رہا ہے. دیکھیں نا کرسچینٹی جو ہے وہ جب علماء نجران آئے ہیں نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ کے اندر جس پر مباہلہ ہوا تھا، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر دلائل، انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کے بیٹے ہیں. تو کہا کہ مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقتہ من تراب. کہا کہ پہلے دلیل دی نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل خدا کے نزدیک حضرت آدم کی سی ہے. حضرت عیسیٰ تو باپ کے بغیر پیدا ہوئے، حضرت آدم کو تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا گیا. تو اگر تمہاری دلیل کو مان لی تو اس کا مطلب یہ کہ ایک روش جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ دلائل کے ذریعے ان کو انکاؤنٹر کیا جائے کہ بھائی ہم جس رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کی اکلوتی بیٹی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی شادی ان کے اپنے کزن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہے اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو پختہ ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص فار ایگزامپل انڈیا کے اندر، میں کتنے انڈین مسلمانوں کو جانتا ہوں، یعنی کتنے میں انڈین مسلمانوں کو جانتا ہوں کہ جو چونکہ ہندوؤں کے اندر جو ہے نا وہ ان کا مطلب اٹھنا بیٹھنا اور رہنا ہے، وہ ویجیٹیرین ہے. اب وہ اتنا پختہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان کو اگر آپ حلال گوشت کھانے کے لیے بھی دیں گے تو ان کی حالت خراب ہو جائے گی، چونکہ وہ یوز ٹو ہو گئے ہیں. اب وہ اتنا پختہ ہو چکا ہوا ہے کہ اب آپ زبردستی اس کو نہیں کہہ سکتے واجب حلال واٹس ایور جناب جو ہے نا وہ اب ان پہ اثر نہیں کرے گا. وہ جو سلیٹ کے اوپر آپ وہ جو کچی ہوتی ہے نا جب لکھتے ہیں، جب اس کے بعد پختہ ہو جاتی ہے تو اب وہ پکی ہو چکی ہوئی ہے، اب اس کو مٹانا آسان نہیں ہے. یہ تو وہ مثال ہے کہ مثال کے طور پہ حلال گوشت کھانا، لیکن اگر وہ ویجیٹیرین ہو گیا ہے تو اب اس کو جناب جو ہے نا وہ مطلب آپ جتنے بھی اب فائدہ نہیں ہوگا چونکہ وہ پختہ ہو چکا ہوا ہے. لیکن پہلے مرحلے میں اس کی تشخیص اور اس کو انکاؤنٹر کرنا بڑا فائدہ مند رہتا ہے. اور اسی طریقے سے اب ظاہر ہے یہ جو دلائل ہیں، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے سالوں سے وہ بچہ انگیج ہے، وہ اندر ہی اندر جو ہے نا کڑ رہا ہے، اندر ہی اندر جو ہے نا وہ اپنے آپ سے جھگڑ رہا ہے، لیکن اس کے پاس دلائل نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کنونس نہیں کر پا رہا، وہ اپنے دوستوں کو جواب نہیں دے پا رہا، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، وہ کنفیوژن کا شکار ہے، اور لڑتے 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 کمزور پڑ جاتا ہے. اور جب کمزور پڑتا ہے تو اس پر وہ عقیدہ غالب آ جائے، جب وہ عقیدہ غالب آ جائے تو چھپائے رکھتا ہے. لیکن جب اس کا اظہار کرتا ہے تو پھر اب اس کی حالت وہ ہوتی ہے کہ اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ اب اس کو کھرچا نہیں جا سکتا. اب جو ہے وہ اٹس ٹو لیٹ، وہ درد بن چکا ہوتا ہے. ظاہر ہے میں 20 مثالیں جو ہے نا وہ آپ کو اس حوالے سے دے سکتا ہوں کہ جب ایک انسان اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے
تو وہاں پر جا کر پھر ایسا فائدہ نہیں ہے. پھر اب آپ وہ ابتدائی سطح دیکھیں نا, میں اس کی مثال بیماری کے حوالے سے دیتا ہوں کہ جس شخص کا اب آپریشن کیے بغیر علاج ممکن نہیں, اس کو کہیں کہ یہ میڈیسن لے لینا, وہ جو ہے نا وہ جو ہوتی ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں ڈائبٹیز جو ہے نا, اور جو ڈائبیٹک ہوتا ہے نا بندہ جس کو شوگر ہوتی ہے, اس کی سٹیج 1 2 3 4 ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک سٹیج پر جا کر انسولین کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے. وہ کہ نہیں اب تو میں میٹفورمن لے کے گزارا کر لوں گا, میں چاول نہیں کھاؤں گا. کہیں گے بھائی اب اس سٹیج سے معاملہ گزر چکا ہے, اب آپ کو جو ہے وہ اس سٹیج کے اوپر جہاں پر انسولین آپ کے لیے ضروری ہے, نہیں لگاؤ گے تو اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہوں گے. اعتقادات کے حوالے سے جناب محترم یہ تو پہلا نقصان کیا ہوا کہ اگر ہمارے پاس دلائل نہیں ہے, اگر ہم نے مطالعہ نہیں کرنا اور دلائل سے اپنے بچوں کو کنوینس نہیں کرنا اور ان کے کنسرنز جو ہیں وہ ڈسکس کر کے ان کو دور نہیں کرنا اور ان کو اتنا مواد نہیں دے دینا کہ جہاں پر نافقت یہ کہ وہ دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر بحث کر سکے, خود اپنے آپ کو کنونس کر سکے. جب کوئی شک کا بیج ان کے دل میں جو ہے نا وہ بو دے تو اس کی خود جو ہے نا وہ بیخ کنی کر سکیں. تو اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, تو پھر ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ یہ چلتے پھرتے جو ہے نا دے آر ان ڈینجر, اور انکلوڈنگ آور سیلف, اور یہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے. تو اس لیے بیٹھ کر جو موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں نا, مین چیزیں, بالخصوص یہ ایک مسئلہ جو ہے نا وہ میں نے کمیونٹی کے اندر دیکھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا سرات کرتا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے دیکھیں وہ جو ایک میڈیکل دلائل ہے وہ الگ ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے کہ میڈیکلی جو کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر 4-5 نسلوں سے جو ہے وہ نسلاً بعد نسلاً آپ کی آپس میں شادیاں ہو رہی ہوں تو بچے ڈسیبل ہوتے ہیں یا واٹس ایور, وہ ایک الگ ریزن ہے میڈیکلی. آئی ایم ناٹ ٹچنگ دیٹ ون رائٹ ناؤ. میں بات کر رہا ہوں اعتقاد کے حوالے سے, عقیدے کے حوالے سے. مطلب اسلامی کے لیے جو نا پریفرنس گوز ٹو آور اون کزنز بائی دا وے. لیکن بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے نزدیک حرام ہے لیکن دوسرے مذاہب کے اندر وہ جائز ہے. مطلب انہوں نے تحریف کر کے جائز کرا دی. شراب نوشی جو ہے نا وہ کسی مذہب میں جائز نہیں ہو سکتی, لیکن کرسچینٹی جو ہے وہ انہوں نے تحریف کر کے اس کو ہولی واٹر جناب جو ہے نا بنا کر تو وہ جو ہے نا وہ پیتے ہیں. یا بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اور بھی ایسے ان کو جو ہے نا وہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. اچھا ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کا نقصان کہ اگر آپ چیلنجنگ سچویشن کے اندر معلومات کو جو ہے وہ دلائل کے ذریعے اور کنونس کرنے کے لیے اپنے آپ کو اگر آپ نہیں لیتے تو ایک تو آپ کے اندر جو ہے نا وہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے عقیدے کی, اور بعض اوقات معجون بن جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, دوسرے کے مقابلے میں آپ کمزور پڑ جائیں گے. اگر کہیں پر آپ کو کمپیریٹیولی بیٹھ کر گفتگو کرنا پڑی تو پھنس جائیں گے. اچھا یہ ہوگی 2 چیزیں. اور نمبر 3, ایسی تحریفات, ایسی بدعات اور ایسی ٹریڈیشنل کلچرل چیزیں جو دین اسلام کے نام پر سلولی بٹ شیورلی ایونچولی مکس ہو گئی ہوئی ہیں, یا ہمارے جو ہے نا رسومات کا حصہ بن کر جو ہے وہ اس قدر ہمارے اندر رچ بس گئی ہوئی ہیں کہ اب ان کو نکالنا جو ہے نا بڑا مشکل ہے. تو دلائل کے ذریعے جو ہے ان کو وہ جس سٹیج پر بھی ہوں ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں زیرہ محترم, لیکن یہ ایک نہیں 50 ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میں نے 12 یہ بات عرض کی ہے, میں صرف اس کو اپنے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جو ہے نا وہ ریمائنڈ کروا رہا ہوں. اچھا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. نماز کے بعد زیارت پڑھنا. اب زیارت پڑھنا بھی جناب جو ہے نا وہ انگلی نکال کر پڑھنا ہے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, سینے پر ہاتھ رکھ کر السلام علیکم یا ابا عبداللہ, سیکوینس میں کہ سب سے پہلے السلام علیکم یا نبی اللہ, اس کے بعد السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اور اس کے بعد السلام علیکم یا غریب الغرباء, اور اس کے بعد السلام علیکم یا امام العصر والزمان. یہ جناب ایک طریقہ کار ہے. یا 12 اماموں کے لیے یا 14 معصومین کے لیے آپ نے زیارت پڑھنی ہے. مطلب اور اس کا خود سٹیٹس کیا ہے, میں صرف مثال دے رہا ہوں. اس کو انگلی نکال کے پڑھنا ہے, کھڑے ہو کر پڑھنا ہے, بیٹھ کر پڑھنا ہے, سینے پر ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے, روبے قبلہ ہو کر پڑھنا ہے,
نماز کے فوراً بعد پڑھنا ہے، چلتے پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. اب ظاہر ہے یہ چیز، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جزء نماز نہیں ہے. حتیٰ نماز کے بعد یہ تعقیبات جو ہیں اس کے اندر مستحبات کے زمرے میں آتا ہے. وائل اٹس ناٹ اے پارٹ آف نماز. لیکن میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں. ذاتی میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں نماز پڑھی کسی دوسرے شہر میں، شیعہ مسجد تھی. میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جلدی تھی، تو میں نے نماز ختم کر کے جناب نکلنے لگا تو بندے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہا شیعہ ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہا تم نے پھر زیارت کیوں نہیں پڑھی؟ میں نے کہا بھائی ضروری ہے کہ زیارت پڑھنا؟ کہا آف کورس، مطلب جب آپ نے نماز پڑھی شیعہ تو زیارت کیوں نہیں پڑھی؟ میں نے کہا چیک مٹ. میں نے وہیں پر کھڑے ہو کر زیارت پڑھی. اس کے بعد میں نے کہا ہوگی؟ کہہ رہے ہوگی. میں نے کہا بھائی جاؤ جا کے اپنے کسی مولانا سے پوچھ لینا یا اس کا مطالعہ کر لو. اٹس ناٹ پارٹ آف نماز. اگر نہیں بھی پڑھا تو گناہ نہیں کیا، گناہ نہیں کیا اگر نہیں بھی پڑھی تو. مطلب واٹس رانگ ود اٹ؟ جیسے فار ایگزامپل ابھی میں آپ کی خدمت کروں کہ قضا یہ جو قضا نماز پڑھتے ہیں نا، ایک بہن کی مجھے کال ہے اور انہوں نے کہا کہ میں قضا نمازوں کے ساتھ ہر نماز کے ساتھ اذان اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اقامت پڑھ کے میں نے نماز پڑھی. ان کا سوال یہ تھا کہ کیا اذان اور اقامت کے بغیر اگر جلدی ہو اور ٹائم کم ہو، لیکن سوال کیا ان کا، کہ مولانا اگر ٹائم کم ہو ہمارے پاس، ضیق وقت جسے کہا جاتا ہے، تو کیا میں اذان اور اقامت کے بغیر، بلکہ شاید انہوں نے کہا کہ اذان کے بغیر اقامت، تو پھر بھی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو واجب ہے. کہا کہ میں اذان کے بغیر نماز پڑھ سکتی ہوں. اور پھر ایک سوال جو ہے یہ بھی تھا کہ کیا اذان اور اقامت کے بغیر اگر میں نے نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے یہ دوبارہ قضا کروں؟ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جان بوجھ کر آپ نہ اذان دیں اور نہ اقامت، بسم اللہ کر کے نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ٹھیک ہے. لیکن چونکہ پتہ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، کتاب کے اندر دیکھا نہیں ہے، توضیح المسائل کھول کر جو ہے نا وہ نظروں سے گزارا تک نہیں ہے، تو جو سنی سنائی باتوں کا کانسیپٹ ہے وہ بنا ہوا ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ بن گیا کہ اذان مجھے دینی ہے اور ساتھ میں اقامت، وہ جیسے کہتے ہیں چاہیے. کتابوں کے اندر حتیٰ کتابوں کو جو لکھی ہوئی کتاب، وہ کہتے ہیں نا جی کہ فارسی کے اندر لکھی ہوئی بالفرض، اگر آپ کو فارسی آ جائے، ہر اہل زبان جو عرب زبان ہے وہ حافظ قرآن نہیں ہے. صرف پڑھنا آنا جو ہے نا وہ کافی نہیں ہوتا. اگر آپ کو اردو کے ترجمے والی جناب جو ہے نا توضیح و مسائل مل جائے، پھر بھی اس کو سمجھنے کے لیے ایسے تو طلبہ اور علماء جو ہے نا وہ سالہ سال حوضے کے اندر بیٹھ کر محنت نہیں کرتے. ان عبارتوں کو سمجھنے کے لیے بھی بہرحال جو ہے نا وہ تجزیہ و ترکیب اور بہت ساری جو ہے نا وہ اور معلومات چاہیے ہوتی، تب جا کر سمجھ میں آتا ہے. والا جو ہے نا وہ عبارت ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ مطلب اس کا جو ہے نا وہ مطلب کیا ہے. عبارت پڑھنے کے لیے بھی جو ہے وہ بہرحال ایک اس کے سپورٹیو جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی. تو جنہیں مطلب ظاہر پتہ ہی نہیں ہے، اب میں نے آٹومیٹکلی جو ہے نا اس کو لے لیا ہوا ہے، تو مجھے پتہ نہیں رکن کیا ہے، واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے اور مباح کیا ہے. مجھے پتہ نہیں اس میں سے کون سی چیز چھوڑ سکتا ہوں، کون سی نہیں چھوڑ سکتا. اور ٹو دی ایکسٹینڈ کہ میں آتا زیارت کو بھی، اور زیارت کے اندر بھی جا کر حتیٰ میں خود ذاتی طور پر شاہد ہوں جب اور بحث ہو رہی تھی کہ یہ ایک شخص جو ہے نا انہوں نے کہا جی کہ یہ سازش ہے، بلکہ دو گروپ بیٹھ کر بحث کر رہے تھے، میں سامنے بیٹھا سن رہا تھا. ایک نے کہا یہ ایرانیوں کی سازش ہے کہ انہوں نے جناب امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو بھی بیچ میں ڈال دیا ہوا، ہم کیوں مطلب جو ہے نا وہ رسول خدا کے بعد امام حسین کی پڑھ کے پھر امام رضا کی زیارت جو ہے نا پڑھتے اور امام زمانہ کی، باقی ائمہ کا کیا قصور ہے. مطلب جو ہے نا یہاں تک بحث ہو رہی تھی. اور ایک جو ہے نا وہ جو دوسرا مخالف کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا یہ ایران کا دشمن ہے اور یہ ایران کی دشمنی میں کہہ رہے ہیں کہ امام رضا کی ہم زیارت جو ہے نا وہ کیوں پڑھیں. یہ واقعاً بحث ہے کرنے والی کیا؟ لیکن ظاہر ہے جب معلومات نہیں ہے، جب وہ فاؤنڈیشن سٹرونگ نہیں ہے، جب دلائل نہیں ہے، جب پتہ نہیں ہے، جب ڈھانچے کا نہیں پتہ، نماز کے سٹرکچر کا نہیں پتہ، تو پھر یہ تو ہوگا، پھر یہ تو بحثیں ہوں گی. پھر انسان کو جو ہے نا سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مطلب میں کب کیا چھوڑ سکتا ہوں. اور ٹو دی ایکسٹینڈ مطلب میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ مطلب وہ ایک مسئلہ بن گیا تھا کہ 100 رکعت نماز جو ہے وہ شب قدر کے اندر بغیر قل هو اللہ کے جناب قضا نمازیں پڑھا دی تھی، نمازیں باجماعت، اور ایک بڑا ایشو بن گیا. اور جب ایشو بنا تو مجھے آج تک بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا
اور پڑھو لکھوں کی جب میں بات کر رہا ہوں، میں صرف غیر علماء کی بات نہیں کر رہا. صاحب دستار جو ہے نا، صاحب امامہ اور ابا و کبا جو ہے نا، وہ بیٹھ کر دلائل دینے کو تیار تھے، مطلب دھوکہ دینے کو اور چیٹ کرنے کو. اور آج تک ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت، یعنی جو مر گئے ان کی مغفرت فرمائے، جو زندہ پروردگار ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. لیکن وہ صرف جو ہے نا وہ اپنے اس گروپ کو بچانے کے لیے مطلب جو ہے نا وہ دلائل لے کر آ رہے تھے کہ جناب یہ دیکھو جی فلاں کتاب میں لکھا ہوا. ٹو دیٹ ایکسٹینڈ کہ وہاں پر جو بورڈ آف جو بھی کرتا دھرتا لوگ تھے ان کو بٹھا کر تو ایک کم سے جو عالم دین یہاں پر آتے تھے تو ان کو لایا گیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں عروۃ الوثقیٰ کی روایت ہے کہ اگر ضیق کے وقت اور خطرہ موت ہو تو آپ اس میں جو ہے وہ قل ہو اللہ چھوڑ سکتے ہیں اور الحمد کے بعد رکوع میں جا سکتے ہیں. اور یہ لکھا ہوا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ ادا نماز کے لیے لکھا ہوا، قضا کے لیے نہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں، مثلا میں نے ابھی مغربین کی نماز پڑھنا ہے، یا میں نے عصر کی نماز پڑھنا ہے، یا میں نے ظہرین کی نماز پڑھنا ہے، اور اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، ادا کی بات ہو رہی ہے، اور اگر میں نے اس کو پوری مطلب جو ہے نا قل ہو اللہ سمیت یا پوری سورہ الحمد کے بعد کسی اور سورہ سمیت اگر میں نے جناب جو ہے نا وہ اس کو پڑھنے کی کوشش کی، میری نماز قضا ہو جائے گی. تو وہاں پر جو نماز کا سٹرکچر ہوتا ہے نا وہ رکن اور واجب، رکن واجبات کے اندر ہوتی ہیں، لیکن ذرا وہ سہون اور عمدن اور غیر یعنی عمدن اور سہون کی جو بحث ہوتی ہے اس میں جا کر رکن اور اس میں جو ہے نا ہوتا ہے. صرف واجب نماز اگر میں نے پڑھنی ہو تو ان واجبات کے اندر بھی اگر ضیق وقت یعنی تنگی وقت ہو یا موت کا ڈر ہو، اور تنگی وقت میں یہ کہ ٹرین کھڑی ہوئی، ٹرین جانے نہیں گئی ہے اور آپ نے نماز پڑھنی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی وصل ہو گیا، بھاگنا ہے، بالفرض قضیہ، ایسی صورت میں آپ سورہ الحمد پڑھیں اور باقی دوسری صورت چھوڑے بغیر آپ جو ہے کوئی ایک آیت پڑھ کے جا سکتے ہیں. ٹھیک، یہ ہو گیا معاملہ. لیکن جو قضا ہو گئی ہے وہ کما یفات ہے. کیا مطلب؟ کہ جیسے قضا ہوئی ہے، اگر وہ حالت حضر میں قضا ہوئی ہے، مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں جہاں پر آپ کی 4 رکعت نماز پڑھنا واجب تھا، تو پھر آپ سفر میں بھی اگر قضا کریں گے تو 4 رکعت نماز پڑھیں گے. اور اگر کوئی قصر میں قضا ہوئی ہے، یعنی سفر میں تھے آپ، نماز قضا ہوگی خدا نہ خواستہ، تو آپ گھر میں بھی آ کے وہ قصر پڑھیں گے. یہ ایک فارمولہ سے کہتے ہیں کما یفات. تو بھائی اگر کوئی شخص ضیق وقت ہے، موت کا ڈر ہے، ٹرین کھڑی ہے، جہاز نکل جائے گا، تو کس شریف آدمی نے آپ کو کہا ہے کہ آپ 100 رکعت نماز باجماعت کرواؤ؟ بیمار ہوں تو آپ کو کس نے کہا جماعت کرواؤ؟ میں کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ بیٹھ کر جناب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کو جماعت کرو؟ آپ کو کہا کس نے؟ کیا نماز باجماعت پڑھنا واجب ہے؟ نہیں. کیا جو قضا ہو گئی اس کا جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے؟ نہیں. بھئی میری نماز جو ہے نا وہ فار ایگزامپل اللہ نہ کرے میری کوئی نماز قضا نہیں، خدا کا شکر ہے، لیکن میری کوئی نماز قضا ہو گئی. اب شعبہ قدر کے اندر میں مسجد میں جناب جو ہے نا وہ جاؤں، بلکہ میں ابھی یہاں پر ہمارے گھر میں جو ہے نا بحث ہو رہی تھی، کہا جی کہ چلے 6 دن کی نمازیں جو ہے نا قضا پڑھتے. میں نے کہا میری قضا ہے ہی کوئی نہیں، چلے پھر ایسا کرتے ہیں کہ جناب جو ہے نا وہ کسی مرحوم کی پڑھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھئی، سید محمد کی کون سی نماز قضا؟ الحمدللہ رب العالمین. اس نے کہا بابا میری بھی کوئی نماز قضا نہیں ہے، ہماری کوئی نمازیں تو اچھا علی اور حسین جو ہے نا، علی خیر بالغ ہو گیا ہوا، حسین جو ہے نا اس کے اوپر نماز ہی واجب نہیں ہے ابھی. تو بھئی نمازیں جناب جو ہے نا وہ جب نہیں ہے تو اب کیوں پڑھیں؟ اور بالفرض اگر میں بیمار بھی ہوں اور اگر کوئی اور مجبوری میں، تو پھر مجبوری کون سی ہے؟ وہ تو ہم نے اپنی مرضی سے پڑھی کہ چلو بھی چونکہ آج کی رات 100 رکعت نماز پڑھنے کا جو ہے وہ بہت ثواب ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ 3 دن کی جناب جو ہے نا 3 دن کی میں پڑھا دیتا ہوں، 3 دن کی سے محمد پڑھا دیتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ 6 دن کی جو قضا نمازیں ہوں گی اس میں کیا ہوگا کہ اس میں جناب جو ہے وہ اپنا مرحومین کا فائدہ ہو جائے گا. فائن ہو گیا. لیکن اگر یہ نہ ہو تو کس نے کہا آپ کو؟ سوائے اس کے کہ مسجد ہے، دکانداری ہے آپ کی معذرت کے ساتھ، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ کہیں گے مولانا صاحب نے جماعت نہیں کروائی، تو یہ خالصاً دنیا داری ہے. اب اس میں آپ یہ کہیں گے کہ میں چونکہ بیمار تھا. بھیا بیمار ہے تو آپ کو کس نے کہا کہ نماز لیڈ کریں؟ اور اگر تنگی وقت ہے تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ نے جلدی جلدی نماز پڑھانی ہے تو سورہ الحمد کے بعد جو ہے نا وہ دوسری سورہ سکپ کی وغیرہ پڑھ دیں؟ لیکن بلنڈر، مطلب سیدھا سادہ بلنڈر، اور وہ علماء جنہوں نے بلنڈر کیا ان کے ساتھ مل کر
جو اس کو آنکھیں بند کر کے سپورٹ کر رہے تھے. اب ظاہر ہے بڑا تقدس کا لباس پہن کر جو ہے نا وہ گھومتے ہیں, مجھے کوئی بندہ آ کر جو ہے نا سر پر 100 قرآن رکھ کر بھی کہے نا کہ یہ بڑے مقدس اور متقی پرہیزگار ہیں, تو میں کیسے ان کے تقدس اور تقوی پرہیزگاری کو, انلیس یہ کہ ہاں پتہ چلے کہ انہوں نے توبہ کر لی ہوگی. وإلا میرے سامنے تو وہ جیسے میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں تو میرے سامنے تو اس طرح سے واضح ہیں. اور وہ افراد کہ جنہوں نے آنکھیں بند کر کے مطلب جو ہے نا وہ ان کا جانتے بوجھتے کہ یہ غلط ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. میں تو معاف کر چکا ہوں ظاہر ہے بہت عرصہ پہلے, کبھی کبھی ایسے ذہن میں آ جاتا ہے تو بات کر لیتا ہوں. پروردگار ان کو بھی معاف فرمائے. اور میں یقیناً میں نے عرض کیا نا ماہوار کہ رمضان ہے, میرا دل صاف ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے مختلف جگہوں سے ای میل کر کے, آج کل کے زمانے کی طرح واٹس ایپ تھا نہیں, تو ای میل کر کے انہوں نے سوال کر کے پوچھا اور ان کو بتا دیا گیا کہ ان کی نماز باطل ہے, اور وہ دبا کے بیٹھ گئے, یعنی وہ دبا کے بیٹھ گئے, یعنی خیانت جسے کہتے ہیں نا. لیکن میں نے عرض کیا نا میں نے معاف کر دیا, لیکن خیانت کی نا انہوں نے بیٹھ کر. اچھا اب جو بات ہو رہی تھی وہ کیا ہو رہی تھی کہ یہ سارا ڈیزاسٹر اور یہ سارا میس ہوا کس لیے کہ لوگوں کے پاس خود سے معلومات نہیں تھی. اگر ان مسائل کا لوگوں کو خود سے پتا ہوتا تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہوتا. پھر وہ 100 رکعت نماز پیچھے پڑھتے ہی کیوں؟ 6 دن کی قضا نمازیں, وہ پہلی رکعت ایک نماز پڑھتے وہ کہتے مولانا واٹ آر یو ڈوئنگ. مولانا کہتے کہ وہ کہتے مولانا بھائی ہماری تو قضا نمازیں ہیں, آپ پر واجب تھوڑی ہے, آپ پیچھے ہٹیے, ہم میں سے کو پڑھا دے گا. دیکھیں یہ جہاں سے میں نے سلسلہ شروع کیا تھا نا, وہ سارا گھوم گھما کے پھر وہیں پر آ رہا ہے کہ ایک جگہ پر اتنا بڑا میس ہوا کہ جماعت صرف مولانا کروائے گا. وہ کہہ رہا میں بیمار ہوں کہ جی بیٹھ کر پڑھا دیجیے, بلکہ ایک جگہ تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے بیٹھ کر جماعت کروا دی. بھائی میں کر نہیں سکتا ہوں تو ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ سورہ الحمد کے بعد دوسری سورہ چھوڑ کے جماعت کروا رہے, اور ان کے پیچھے اب ذرا ان کا وہ کتنے معزز لوگ ہیں, وہ کتنے متقی لوگ ہیں, وہ کتنے پڑھے لکھے لوگ. یعنی مجھے نہیں پتا, میں جب سوچتا ہوں تو میرے جب چہرے ان کے سامنے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں وہ کتنے شریف لوگ ہیں, وہ کتنے پڑھے لکھے, کتنے معلومات رکھنے والے لوگ ہیں, جنہوں نے پورے 6 دن کی یعنی 100 رکعت نماز, بلکہ 6 دن کی قضا نمازیں جو نا وہ پڑھی, اور انہوں نے اعتراض نہیں کیا, انہوں نے سوال نہیں کیا, انہوں نے آپس میں ڈسکس نہیں کیا, انہوں نے مولانا کو روکا نہیں ہے. یہ مت ہے جس کو توڑنا عزیزنا محترم. اور میں آج بھی یہ نہیں, میں آج بھی اس بات کا قائل ہوں, وہ سارے کے سارے منافق نہیں تھے, کم علم تھے, امتحان تھا ان کا, فیل ہوئے. آج اگر وہ بیٹھ کر اپنے اس فیل کو بیٹھ کر دیکھیں, مجھے نہیں پتا وہ کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہوں گے. مطلب کبھی کبھی میں بیٹھ کر جو ہے وہ سوچتا ہوں, میں خود ہر سال, میں نے آپ کو 85 مرتبہ یہ بات کی کہ 15 شعبان کو میرا جناب جو ہے نا اپنے خود احتسابی کا ایک وقت ہوتا ہے. میں پورے سال کی جناب جو ہے بیٹھ کر دیکھتا ہوں کہ میں نے کہاں پر میں نے غلط کیا کیا ہے. اگر میں اس کو انڈو کر کے دیکھوں تو کس طرح سے مطلب جو ہے ہو سکتا تھا. اور ظاہر ہے بہت ساری غلطیاں ہم نے زندگی میں کی ہیں جس پر انسان جو ہے نا اگر خدا کی بارگاہ میں کی ہو تو خدا سے معافی مانگتا ہے, اور اگر لوگوں کی ساتھ کی ہو تو انسان اس کو ریکٹیفائی کرنے کے رد مظالم کے طور پر پہلی دوسری تیسری سٹیج میں جا کر کوشش کرتا ہے. لیکن اب جب ریویو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ تو چلتا ہے نا بھئی اگر میں نے کوئی غلطیاں کی تو میں اس کو جسٹیفائی تو نہیں کر سکتا نا, میں انسان ہوں. میں کہوں کہ بھئی مطلب جو ہے نا وہ نہیں جی میں نے جو کیا وہ ٹھیک ہے, نہیں, انسان بیٹھ کر جو ہے نا. لیکن بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کو مطلب اس بات کا خیال ہی نہیں ہوتا کبھی وہ جسٹیفائی کیسے کرتے ہوں گے. اور میں کوئی 5 افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں, پوری کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں, ایک سنٹر کے کرتا دھرتا سے لے کر عام افراد کی بات کر رہا ہوں, مومنین کی بات کر رہا ہوں, پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, پیسے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, خاندان والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن انہوں نے یہ بلنڈر کیا تاریخ کے اندر, اور وہ اس پر شرمندہ ہونے کی بجائے اور سینہ تان کر جناب جو ہے جسٹیفائی کریں تو مجھے سمجھ نہیں آتی اس کی. لیکن اگر وہ تنہائی میں بیٹھ کر نیمہ شعبان کو شب قدر میں یا شب جمعہ میں بیٹھ کر کوئی آدھی رات کو اٹھیں اور اٹھ کر باہر جا کر کہیں پر بیٹھ کر جو ہے نا وہ تنہائی میں سوچیں اور کہیں کہ وہ انہوں نے کیا کیا ہے, کہ وہ ایک مولانا کے پیچھے جو ہے وہ 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں, 6 دن کی قضا نمازیں پڑھتے ہیں, باجماعت پڑھتے ہیں, اور کم از کم 100 بندہ مجھے پتہ چلا شاید وہاں پر جو ہے نا موجود تھا. اور پھر وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, اس کا پھر وہ دفاع کرتے ہیں, پھر وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا کڈ بھی کہ انہوں نے بیٹھ کر توبہ کی ہو کہ پروردگار ہمارے اس گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم نے ظلم کیا کسی
بندے کے اوپر جو ہے نا وہ زیادتی کی، اور اس پر وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے نا وہ آگے بڑھتا ہے کہ وہ علماء جو اپنی دکانداریوں کی وجہ سے، یعنی آج کے زمانے میں تاریخی اگر واقعات کو اٹھا کر دیکھیں تو آج کے زمانے میں قاضی شرائع جیسے کوئی کمی ہے کیا؟ وہ لوگ جو بیٹھ کر اس کے لیے دلائل دے رہے ہیں، وہ یہ جانے بغیر کہ بھی آج نہیں تو کل، میں کہتا ہوں یہ بات ہے 2005 کی، 2005-2006 کی، ہو سکتا ہے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ یہ جو آج ایک سینٹر کے اندر یہ بلنڈر کر رہے ہیں، اور یہ جو زیادتی کر رہے ہیں، یہ جو ظلم کر رہے ہیں، اور یہ اس کو بیٹھ کر جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور یہ جو کہہ کے لگا رہے ہیں، آج سے 15 سال کے بعد جو ہے نا یہی بندہ بیٹھ کر ٹی وی کے اوپر پوری دنیا کے سامنے بیٹھ کر ڈسکس کر رہا ہوگا۔ اور یہ معاملہ کوئی مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ میدان کربلا میں جناب جو ہے نا وہ شہید کر دی اور بات ختم ہو گئی۔ اب ظاہر ہے یہ میں مثالیں دے رہا ہوں، اب کوئی بیٹھ کر اگر چاہے وہ کہے گا جی کہاں ملا دی، مثال ہے، ظاہر ہے مظلومیت کی بات کرے گا تو ٹاپ سید الشہداء تو پھر مظلوم کربلا ہے نا جی، مثال ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ مطلب بندہ بیٹھ کر جو ہے نا وہ غور فکر کرے کہ کم از کم 15 سال کے بعد بیٹھ کر سوچے کہ ہم نے کیا بلنڈر کیا تھا، ہم نے کیا غلط کیا تھا، اور پھر بیٹھ کر ان چہروں کو دیکھیں جو بیٹھ کر دلائل دے رہے تھے، جو بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، جو بیٹھ کر حدیثیں گھڑ گھڑ کے لے کر آ رہے تھے، جو ای میلیں چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں نا۔ لیکن وجہ کہاں سے، یعنی یہ سارے کا سارا جو میں نے بات شروع کی وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب میرے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس دلائل نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، میں مخلص ہوں، لیکن میرے پاس بیسک علم نہیں ہے، تو پھر میں خواہ نہ خواہ جو ہے نا وہ ٹریپ میں آ جاتا ہوں، پھر میرے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، پھر میں دین سے دور ہونے کے چانسز میرے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے مطلب یہ بہت بڑا مطلب ایک بڑا مہم مسئلہ ہے، شاید آپ کو جو ہے نا اس بات کا اندازہ ہی نہ ہو، اٹس ناٹ دیٹ ایزی۔ اور پھر ظاہر جب یہ معاملات بڑھتے ہیں تو اس کے اندر پھر ہر کسی کا امتحان ہوتا ہے، فتنہ جو ہے نا، فتنے کا مطلب امتحان، آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں پھر بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں۔ مطلب کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو فرنٹ پہ آ جاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو پیچھے بیٹھ کر جو ہے نا وہ چھرا گھونپتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے، اور خود معزز بن کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ دونوں طرف سے جناب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنا معلومات بھی لیتے رہیں، اور بیٹھ کر وہ کم از کم وہ تیسری لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، اللہم لعن من سمعت ذلک فرضیت بہ، کہ پروردگار لعنت کر اس پر کہ جس نے سنا اور اس پر خاموشی اختیار کی۔ کیوں خاموشی اختیار کی؟ خاموشی اس لیے اختیار کی کہ دو پارٹیوں کے درمیان جو ہے نا ڈسپیوٹ ہوا ہے، تو یہ پارٹی جو ہے نا جو غلط ہے وہ اسٹرانگ ہے، اس کے پاس سینٹر ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس مرید ہیں، اس کے پاس لوگ ہیں، وہ بڑا بلار آدمی ہے، اور بڑا یہ اور بڑا وہ، اور چانسز ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ مفاد مل جائے گا، اور اس کے مقابلے میں جو بولنے والا ہے وہ کچھ نہیں ہے، وہ ایک چھوٹا سا طالب علم ہے، اس کو یہاں پر جانتا کوئی نہیں ہے، اور جناب اس کی کوئی گینگ کوئی نہیں ہے، اس کو کوئی پلیٹ فارم کوئی نہیں ہے، اس کے جناب جو ہے نا وہ کوئی پیچھے کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہے، کوئی خاندان، کوئی ایک دو لوگ جناب جو ہوں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ جو ہے نا وہ سارے کے سارے مل کر اڑا کے رکھ دیں گے۔ تو اس کو معذرت الٹا مطلب جو ہے نا وہ ساری کی ساری خاموشی اختیار کر کے اس کی کریکٹر اسیسینیشن، لیکن نہیں جانتے لوگ جو ہے نا، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ نہ تم کچھ ہو نہ یہ کچھ ہے، وہ سب کچھ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ دنیا بھول جاتی، رازق تم نہیں ہو، مالک تم نہیں ہو، عزت و ذلت دینے والے تم نہیں ہو، زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے تم نہیں ہو، قدرت محض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، جو سمیع بصیر ہے، جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو جانتا ہے، اور وہ مکروا مکر اللہ ان اللہ خیر الماکرین، جس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بہترین اسٹریٹجی ہوتی ہے، جس کا پلان بہترین پلان ہوتا ہے۔ اگر انسان صبر سے کام لیتا ہے، اگر انسان ہمت سے کام لیتا ہے، اگر انسان برداشت کر لیتا ہے، اگر اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں سبمٹ کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں نا مطیع محض کے پروردگار جیسے تیری مرضی، تو
تو پھر پروردگار عزیز محترم کمپنسیٹ کر دیتا ہے، بس وہ صبر چاہیے ہوتا ہے. پھر پروردگار دنیا کو دکھا دیتا ہے. وہ امام نکی علیہ السلام کے اشعار، فرمایا کہاں گئے وہ جو محافظوں کے جھرمٹ میں رہتے تھے، دبیز قالینوں کے پردے جن کے دروازوں پر پڑے ہوتے تھے، ہوا کا جھونکا تک اندر نہیں جاتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ منو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے. کہاں گئے وہ کہ جب کوئی ان کا مخالف کسی دوسرے سینٹر مجلس سے پڑھنے جاتا تھا تو اپنے گماشتوں کو کہہ کے اس کے خلاف وہاں پر پروپیگنڈا کرواتے تھے اور کہتے تھے تم جانتے نہیں ہو ہم ہیں کیا، تمہارا جینا دوبر کر دیں. کہاں ہیں وہ؟ وہ پروردگار ہے جو بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرتا ہے. وہ خدا ہے کہ اگر اس پر توکل ہو تو پھر فرعونیت دکھانے والے، غرور اور تکبر سے باتیں کرنے والے مٹ جاتے ہیں، ان سے سینٹر چھن جاتے ہیں، ان سے توفیقات چھن جاتی ہیں، ان کو بولنے کی توفیق نہیں دی جاتی، ان سے پھر خدمت نہیں لی جاتی، ان کی دکانداری بند کر دی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی واقعاً جو ہے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ اس کے پاس ہے وہ لا کر اگر میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو پھر دروازے کھل جاتے ہیں. چلے بات کہیں سے کہیں جو ہے وہ نکل گئی، لیکن اصل بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی وہ کیا تھی کہ یہ معلومات جو ہے نا عزیزین محترم، یہ جو دین کی بیسک جو دلائل ہیں وہ ہمارے پاس ضرور ہونے چاہیے عزیزین محترم. اگر نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا اب یہ پورا مطلب وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا دور زدم، یعنی بہت میں نے جو ہے نا ایک لمبا چکر جو ہے نا میں نے کاٹا ہے، لیکن اصل بات پھر وہیں پر تھی جہاں سے شروع ہوئی تھی. میں بھولا نہیں ہوں کہاں سے میں نے شروع کیا تھا. اب ظاہر میں نے یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ یہ سارا چکر لگا کے میں پھر وہیں پر گیا. وہ کیا ہے؟ نماز باجماعت کے حوالے سے میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگوں نے خام خواہ جو ہے وہ ایک متھ بنائی ہوئی ہے. ہم لوگ ڈسکریج کرتے ہیں، ہم لوگ انکریج نہیں کرتے، ہم لوگ گھروں میں جو ہے وہ اپنے بندوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. بھئی دیکھیں نا، داڑھی منڈوانا ہمارے فقہ کے اندر اور مذہب کے اندر حرام ہے اور رکھنا واجب ہے. تو جس کی داڑھی منڈی ہوگی وہ جماعت نہیں کروا سکتا، چونکہ ذرا وہ علنی گناہ کر رہا ہے، اس کی عدالت جو ہے نا اس حد تک مطلب جو ہے نا وہ نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، قرات اس کی ٹھیک ہے، ظاہری عدالت اس کی ٹھیک ہے، اسے کہ بسم اللہ بھائی جماعت کرو، اس کے پیچھے نماز پڑھ لو. اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے نا وہ حاصل کرو. عبید کی نماز ہے گھر میں پڑھو، واٹس رانگ ود اٹ؟ دیکھیں بات جو ہے نا یہ ہوتی ہے. اور اچھا ایک اور بڑی جو ہے نا اسی حوالے سے بات ہے، چونکہ ابھی تو ذرا نماز عید کے حوالے سے بات ہوتی، پھر وہ سارا ٹائم ہی جو ہے نا اسی میں چلا گیا. نکاح کے حوالے سے یہ بھی کھوجا کمیونٹی کے اندر جناب جو ہے نا وہ قبلت النکاح علی ہاکذا، مطلب جو ہے نا وہ اگر لڑکی خود بیٹھ کر کہے کہ زوجت نفسی، میں اپنے آپ کو جو ہے تیری زوجیت میں دیتی ہوں علی مہر المعین المعلوم، مطلب جو ہے نا وہ قبلت النکاح علی ہاکذا، وہ انشاء کی نیت سے. لیکن اس طرح سے بیٹھ کر جناب جو ہے نا بات کی جاتی ہے، وہ جی انشاء، بھائی انشاء کیا ہوتا ہے؟ صیغہ جاری کرنا. کیا یہ کیا کہتے ہیں مسئلہ جو ہے نا وہ فیسا غورس کیا ہے؟ مطلب جو ہے نا وہ بھائی اچھی بات ہے دو علماء بیٹھ کر نکاح پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ علماء کا کام نہیں ہے. بچی خود جو ہے نا وہ اپنا نکاح کا صیغہ جاری کر سکتی ہے، لڑکا خود بیٹھ کر قبول کر سکتا ہے. اور یہ کھوجا کمیونٹی کے اندر ہوتا ہے، اس پر بھی مذاق اڑاتے ہیں لوگ. ہمارے اپنے لوگ جو ہے نا کہ تو جی خود ہی بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر. واٹس رانگ ود اٹ مین؟ مطلب اس میں غلط کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے. یا اگر جنازہ پڑھانا ہو کسی کا تو کیوں ضروری ہے کہ جناب جو ہے نا وہ ایک عالم دین، یعنی عالم دین سے مراد، بلکہ عالم دین کیا مطلب، اب میں نام نہیں لیتا، میں کسی مسجد کو جانتا ہوں وہاں کا پیش امام ہے، وہ کہیں سے بھی نہیں پڑھا ہوا، بلکہ ان کے بابا کے متعلق پتہ چلا وہ بھی کہیں نہیں پڑھے ہوئے تھے. لیکن بہرحال آئی ہیو نو جیسے ان کی کیسے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، وہی گھر سے انہوں نے 4 کتابیں پڑھ کے
اب لیکن چونکہ وہ پیش امام ہے تو اب نکاح جنازہ نماز باجی یہ سارا بندگان خدا مطلب جو ہے نا وہ، اور اس سے کہیں اچھا کوئی متقی پرہیزگار انسان ہوگا نہیں آپ پیچھے پیچھے مولانا صاحب جناب، یہ کلچر ہے، یہ ٹریڈیشنز ہیں، یہ ہماری سوچ ہے جو ہم نے ڈیولپ کر لی ہوئی ہے. ہمیں جو ہے وہ معلومات کو حاصل کر کے تو پھر ایونچولی جو ہے نا اپنے گھروں کا ماحول اس طرح سے بنانا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نماز باجماعت پڑھ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں میں نہ جاؤ، خدا نہ خاصہ، وہ ویسے بھی کون سی مسجد کھلی ہوتی ہے 5 ٹائم جہاں پر شاذ و نادر، مطلب گنتی کی جناب انگلی پر، میں شیعوں کی بات کر رہا ہوں اپنے مکتب کی گنتی پر، میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں جہاں پر نماز باجماعت ہوتی ہے ویک ڈیز میں. وہی جمعرات، جمعہ ہفتہ اور ماہ مبارک رمضان میں پورا سال، اس سال وہ بھی توفیق نہیں رہی. وہی جناب جو ہے محرم کے 10 سے 12 دن جو ہوتے ہیں، کون سی مسجد ایسی جس میں فجر کی نماز ہوتی؟ گنے چنے. بڑے بڑے ملینز ڈالر کے سینٹر جو ہے نا میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ جہاں پر وہ تالا لگا کے 10 بجے کے بعد چلے جاتے ہیں. جہاں پر سکول ہے تو وہ ویک ڈیز میں کھلتے ہیں. پہلے اگر سکول نہیں تو بلڈنگ کا کوئی کام نہیں ہے مسجد کا. اگر سکول ہے تو اس کی وجہ سے ظہران کی نماز ہو جاتی ہے. پہلا مغرب کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور ہفتے میں جو اسکیجول آپ کا بنا ہو تو اس کے حساب سے ہوتا ہے. کون سا مطلب ہمارے پاس جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی 5 وقت کی نماز. ہاں وہ جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر ہر شہر میں ہر محلے کے اندر جناب محلے کی مسجد ہو جہاں پر بندہ ودن 5 منٹ ریڈیٹس جو ہے نا وہ جائے اور وہاں پر 5 وقت کی نماز ہو، اور وہ بھی اس صورت کے اندر ہو کہ ضروری نہیں ہے ایک ہی مولانا جناب. ایک یہاں پر تو مطلب جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو صورتحال ہوتی ہے، یہ نیا بحث شروع ہو جائے گی تو چونکہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا ایٹ دی اینڈ جو ہے نا. تو اگر ہم نے جو ہے نا وہ ٹرینڈ کیا ہوا ہو کہ 2-4 بندوں کو ڈیلی جماعت ہو وہاں پر، اگر مولانا نہیں پڑھا سکتے ایک دن مولانا پڑھا دیں، ایک دن کوئی دوسرا پڑھا دے، ایک دن تیسرا پڑھا دے، 7 دن جو ہے نا لگے ہو، تو ڈیلی اگر وہاں پر نماز با جماعت ہو ڈیلی بات، اس کا پھر گھروں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن گھنٹہ کی ڈرائیو کر کے جانا ہے، اور جناب وہاں پر جو ہے نا وہ نماز با جماعت کا سوائے تھرسڈے، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، پہلا کوئی یہ 5-7 سینٹر جو ہے نا وہ کہیں آگا ہمارے یہاں مجھے پتہ ہے جہاں پر ہوتی ہے، جہاں پر ہوتی ہے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جہاں نہیں ہوتی، جو 95 کیا 96-7% سینٹرز میں نہیں ہوتی، لیکن اس میں بھی ایک بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مولانا ہے کوئی نہیں. مولانا نہیں ہے تو جماعت تو کوئی بھی کروا سکتا ہے شرائط کے ساتھ، ڈونٹ ٹیک می رانگ، لیکن وہ شرائط مندرآوردی تو سخت ہو سکتی ہیں. اب ظاہر ہے معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ یہاں پر یہ بھی ایک بڑا مطلب جو ہے نا وہ چلتا ہے کہ جس کسی کو مطلب کرنا ہو تو پھر کہتے ہیں نہیں اس کے سر پر امامہ بھی رکھ دو. مطلب وہ بیچارہ مطلب جو ہے نا اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس کی جو ہے نا وہ آواز بڑی اچھی ہے تو جناب جو ہے نا وہ مطلب 2-4 چیزیں کر لیں اس کے سر پہ امامہ رکھ دیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. بھائی اس کو کہو امامے کے بغیر جماعت کروا لو، تم اس قابل ہو کہ جماعت کروا سکتے ہو. میری تو یہ زندگی میں آج تک یہ میری روٹین رہی. میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں شب قدر میں اپنے بیٹے سے جناب 3 دن کی جماعت کروائی ہے، 3 دن کی جناب قضا نماز ہے جماعت کے ساتھ. میں نہیں ہوتا گھر میں، بیٹا میرا جماعت کرواؤ بیٹا، واٹس رانگ ود اٹ. ہماری تو مسجد امام علی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح 3-4 بندے جناب آپ جماعت کروا سکتے ہیں، بیٹھو قرات ٹھیک ہے تمہاری، تجوید بالکل ٹھیک ہے تمہاری، ظاہری طور پر بسم اللہ، میں نہیں ہوں گا تو جماعت کرو تاکہ جماعت ہو. اب ضروری تھوڑی ہے کہ میں اس کے سر پہ امامہ رکھوں، اس کو ابا کبا پہناؤں اور وہ بیٹھ کر مطلب جو ہے نا کہ جناب جو ہے نا میں کہ وہ اعلان کر دوں کہ جناب میں نے حوضہ بنا دیا اور اس میں جو ہے نا وہ 4-5 لوگوں کو لا کر بٹھا کر جناب جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر کے تو جناب جو ہے نا وہی کرنا ضروری ہے کیا؟ نہیں. میں ویسے کہوں یہ بندہ جناب میں اس کو 10 سال سے جانتا ہوں، 15 سال سے جانتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین شریف آدمی ہے اور یہ شرائط پر پورا اترتا ہے. اور اگر ان شرائط کی بات کرو کہ جس میں کوئی نہیں جناب شک ہو سکتی ہے تو پھر کون سا مولانا پورا اترتا ہے بھائی؟ پھر مجھ سے پوچھ لیجئے، پھر کمیونٹی سے ووٹ کروا لو. تو کوئی اگر میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں نارتھ امریکہ میں اگر کوئی مولانا بھی جو ہے نا وہ 100% پورا اتر آئے نا تو مجھے پکڑ لیجئے گا آگے. وہ تو پھر تو کوئی جماعت کروا نہیں سکتا. اگر معیار اور ملاک جو ہے نا وہ یہ مخالف کس کے نہیں ہوتے؟ مجتہدین کے مخالف نہیں ہے کیا؟ پھر تو کوئی مجتہد بھی جماعت نہیں کروا سکتا بھائی. پھر تو دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جناب جو ہے نا، پھر تو آیت العظمت سید علی سستانی حافظ اللہ، آیت العظمت سید علی خامنئی، میں کہتا ہوں کون سا مجتہد ایسا ہوگا جس کو بیٹھ کر جناب جو ہے نا کون لوگ کیا کچھ نہیں کرتے. یہ معیار تھوڑی ہے.
لیکن یہ کیوں ہوتا ہے کہ جناب جو ہے نا وہ جو معیار ہمارے لیے وہ الگ ہے، ان کے لیے جو ہے نا الگ ہے، وہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ اگر تو یہ بات کرو کہ جناب جو ہے نا لوگ کیا، تو لوگ تو پھر مولانا کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو پھر ہم مولانا کی ضرورت کی جماعت کروا لیتے ہیں. تو وہی کرائٹیریا ایک عام آدمی کے لیے بھی رکھو کہ 4 لوگ نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں، بھائی تم کہتے ہو بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو اسی طرح سے پھر 400 بندہ جو کہتا ہے یہ مولانا ٹھیک نہیں، تو اس کے پیچھے جماعت کیسے ہو جاتی ہے؟ لیکن یہاں پر ہر سینٹر میں کروا رہے ہیں، اور ہر سینٹر کے اندر آئے میں آپ کو سروے کروا کے بتا دیتا ہوں گارنٹی کے ساتھ جناب جو ہے نا وہ ان کے بارے میں 50 بندے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور 150 بندہ جناب باہر کھڑا ہو کر ان کے بارے میں باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور ان کو بھی پتا ہے جناب جو ہے صورتحال کیا ہے، اور ان 50 کے اندر بھی 10 بندوں نے فرادہ کی نیت کی ہوتی ہے. سسٹم چل رہا ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ کہا کہ نظم کو نہ توڑو، جماعت میں کھڑے ہو فرادہ کی نیت، شریعت کا قانون ہے. تو یہ عام آدمی کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے آج بھی یاد ہے ایک کمیونٹی کے اندر جناب جو ہے ایک جگہ پر، وہاں پر بڑے اچھے مطلب مومن جو ہے نا وہ بڑی ان کی اچھی قرات اور باقاعدہ، تو مجھے بندہ بغل میں کہتے ہیں مولانا آپ کو نہیں پتا یہ مولوی بن کے بیٹھ جاتا ہے یہاں پر، جب آپ نہیں ہوتے تو یہ جماعت کرو. تو واٹس رانگ وتھ اٹ مین؟ مطلب اس میں غلط کیا ہے؟ میں تو اس کو انکریج کر رہا ہوں، میں اس کی تائید کر رہا ہوں. ہمیں وہ سسٹم کریٹ کرنا ہے. اور پھر یقیناً جو جماعت کروائے گا شرم و شرمی سے ہی وہ خود چیک اینڈ بیلنس رکھے گا، وہ خود اس کے کندھوں پر ذمہ داری آئے گی. یہ ایک اور راستہ اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ بندے کو صحیح راستے پر رکھنے کا، چیک اینڈ بیلنس جو ہے نا اس کو برقرار کرنے کا. ذہن محترم، یعنی یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. خود اپنے آپ کو وہ ایک رکھ رکھاؤ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ احساس ہوتا ہے. شیطان کے حملوں سے انسان بچ جاتا ہے. ہم نے بندوں کو بچانا ہے نا. اپنے بچوں کو اگر آپ کسی لائن پر لگا دیتے ہیں خدمت کے اندر، بھئی میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں. میں 9th گریڈ میں تھا جب پہلی مرتبہ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا محب یونٹ کا پہلا محب یونٹ تھا اس کا طرف بنا ہوں. یعنی پہلے محب یونٹ کا کمالیہ میں جو آیا اسکول میں اسٹیبلش ہوا، اس کا پہلا محب یونٹ پریزیڈنٹ میں تھا. یعنی اس کا فاؤنڈر جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ میں تھا، الحمدللہ الیکٹڈ. اس کے بعد پھر میں نے جب احساس کیا، میں نے کہا بھائی مطلب 35-40 اسٹوڈنٹس جناب جو ہے نا بلکہ شاید 80 کے قریب تو ہمارے اسکول میں ہوتے تھے. جو یونٹ بنا تو آئی بلیو 80-85 تھے، 35-40 وہ تھے جنہوں نے شرکت کر کے ووٹ دیا تھا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہاں پر تعداد تو بہت زیادہ ہے. اب وہ جو 85 کے قریب جناب جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس تھے مختلف 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کے. تو جب میں نے احساس کیا، صاف سے میں آپ کو کلیئر بات بتا رہا ہوں، تو میں نے دیکھا، میں نے کہا اب مطالعہ تو کرنا پڑے گا. مجھے میرا انٹرسٹ جو ہے نا وہ حوزہ میں بہت بعد میں گیا ہوں. میرا اسی وقت انٹرسٹ جو ہے نا وہ بڑا. میں نے پھر جو ہے نا وہ تاریخ پڑھنا شروع کر دی، پھر میں نے کتابیں پڑھنا شروع کر دی، پھر میں نے توضیح المسائل پڑھنا شروع کی، پھر میں نے ورکشاپ شروع کر دی اٹینڈ کرنا، پھر تربیتی ورکشاپس میں جناب یہ وہ ایونچولی آہستہ آہستہ وہ الحمدللہ رب العالمین اینڈ اپ بینگ ان اے قوم. لیکن وہ ایک ٹائم تھا کہ جب میں نے احساس کیا کہ نہیں، میرے پاس علم ہونا چاہیے، مطالعہ ہونا چاہیے. اور یہ جو میں آپ کو اپنے دل کی باتیں بتا رہا ہوں نا، یہ سب وہ جو میں نے خود آزمایا ہوا ہے، کہ جہاں سے میں نے خود شروع کیا کہ انسان کے پاس معلومات تو ہوں، انسان بیٹھ کر بات کرے تو سوال کا جواب تو دے سکے. میرا جو عقیدہ ہے میرے پاس دلائل تو ہوں. اور الحمدللہ رب العالمین پروردگار کا شکر ہے میں دلائل کے ساتھ مانتا ہوں. میں علل شرائع کو پڑھنے کے بعد بھی جو مستحبات ہیں اور جو مکروہات ہیں اور جو مباحات ہیں ان کی دلائل جو ہے نا ان کو رکھتے ہوئے آج کے زمانے کے حساب سے میں خود بیٹھ کر الحمدللہ رب العالمین تجزیہ و تحلیل کرتا ہوں. ہر انسان آنکھیں بند کر کے مطلب انسانیت کے اور شعور کے خلاف ہے یہ چیز جناب، کہ انسان کو بیسیکلی پتہ ہی نہ ہو. انسان کو اتنا باشعور ہونا چاہیے. انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عقل دی ہے. انسان جو ہے نا بیٹھ کر مطالعہ کرے، دلائل ہونے چاہیے. انسان کے اندر اگر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں تو فوراً جناب جو ہے نا انسان ان کو کنٹرول کرے، ان کا پہلے ہی مرحلے میں جو ہے نا وہ قلع کما کر دے. اور اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین 20 مرتبہ ایسا ہوا ہے. حالات و واقعات کو دیکھ کے، مشکلات اور مسائل کو دیکھ کے کبھی کبھی انسان بندہ شک کر شروع کر دے. فوراً بزرگان کو کال کی، جب ان سے مشورہ کیا تو 2 منٹ میں انہوں نے کہا، تو پتہ چلا کہ اچھا ہو گیا، مطلب بجائے اس کے کہ یہ درد اس کو پال لیں. بلکہ میں نے اگر آپ کو یاد ہو ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ بڑے حالات جو ہے نا وہ ولائی ٹی وی کے حوالے سے بہت ہی مطلب جو ہے نا وہ پریشانی اور بڑا ہوتا ہے نا، انسان ہے بڑا پریشان. میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک دفعہ ہمارے بزرگ استاد ہیں ہمارے اور رفاع میں سے ہیں، اب ظاہر میں ان کا نام نہیں لے سکتا شاید وہ راضی نہ ہو، تو میرے ذہن میں فوراً ان کا خیال آیا. تو میں نے ان کو جو ہے نا وہ کال کی.
اور کال کر کے جب میں نے ان سے جو ہے نا وہ بات کی تو میں نے ان کو بتایا تو 1.5 گھنٹہ میری ان سے بات ہوئی، لیکن 1.5 گھنٹے کے بعد جیسے وہ تپتے ہوئے صحرا میں آپ جا رہے ہیں اور یکدم کوئی برف کا بلاک آپ کے یا کولڈ سٹوریج میں آپ کو پھینک دے جیسے ٹھنڈک ہوتی ہے نا، ایسے بالکل، یا سونا سے نکل کر آپ اگر وہ ٹھنڈے پانی والے میں جمپ لگا دیں، ایسے سکون. میں اب سنتے رہے وہ نا سنتے رہے، آخر میں انہوں نے کہا کہ صرف ایک سوال کا جواب دو، یہ اللہ کے لیے کر رہے ہو یا اپنے لیے کر رہے ہو؟ آف کورس خدا کے لیے کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اگر خدا کے لیے کر رہے ہو تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، پھر جتنا کرو ون ون گیم ہے. پھر تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کام خدا کا، پریشان تم ہو. بڑی سمپل سی بات ہے بھئی. اگر للہ الہی کام ہے، اگر یہ تمہاری اپنی دکان نہیں ہے، نفس کی دکان نہیں ہے، اللہ کے لیے کام ہے، تو تم کس لیے پریشان ہو؟ پھر تم اپنے حصے کا کام کرو، اپنے رب پہ توکل کرو، دیٹس اٹ. پھر جب جتنی ضرورت ہوگی پروردگار تمہیں دے دے گا، چونکہ کام تو خدا کا ہے نا. اور اس دن محترم آج 12 سال ہو گئے اسی نسخے پر عمل کر رہا ہوں، اور واقعاً 12 سالوں میں الحمدللہ رب العالمین کتنی کرامات جو ہے نا میں نے دیکھی ہیں اسی طریقے سے. پریشانی ہوتی ہے لیکن ہم پریشان نہیں ہوتے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جیسی تیری مرضی، تو دیکھ رہا نا تیرا کام ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا نوکری جاب ایکسٹینشن جسے ہوتی ہے، 2 دن نہیں گزرتے جناب جو ہے نا مشکلات آسان ہونا شروع ہو جاتی، کبھی کبھی تو 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا. میں یقین مانے اتنا پریشان ہو کر جو ہے نا، اتنا پریشان ہو کر، میں اس دن آپ کو 3 دن پرانی بات بتاتا ہوں، اب شاید وہ راضی نہ ہو، لیکن بہرحال اب میں یہاں پر بیٹھا، میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ $5000 اور یہ اور وہ اور آگے پروگرام میں نے ختم نہیں کیا، اور پروگرام ختم کر کے جناب جو ہے نا انہوں نے کہا آقا یہ $5000 اس میں سے جناب جو ہے نا وہ اپنے وہ ٹی وی کی اکوپمنٹ کے لیے جناب جو ہے نا سب سے پہلے. اور میں اس وقت ایک دفعہ شوق ہوا نا، اور میں یقین مانے میں نے کہا پروردگار ہمیں صبر سے بس جو ہے نا وہ کام لینا، دیٹس اٹ. ہم جو ہے نا کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب واٹ از دس. نہیں ہے نا مطلب ایسا نہیں ہوتا. اصل جو ہے نا وہ آپ کو وہ بس وہ پتہ ہونا چاہیے، معرفت ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، اور آپ جو ہے وہ آپ کے پاس سیٹسفیکشنری جو ہے نا وہ لیول ہونا چاہیے، اور ظاہرہ اولیاء خدا سے رابطہ ہونا چاہیے. انہوں نے بیٹھ کر ایسے کلیئر کیا نا، مطلب انہوں نے کہا بھی اللہ کا کام ہے، نے کہا پھر چھوڑ دو خدا پہ، کہاں سے دے گا، کیسے دے گا، کیا ہوگا، چھوڑ دو، اس کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے. کل کی فکر وہ کرے جس نے کل کو لانا ہے. اور آج 12 سال سے بیٹھا ہوا ہوں الحمدللہ رب العالمین. یقین مانے آج تک کوئی سمجھ نہیں آتی. میں کیا ہوں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن خلوص کے ساتھ رکھا الحمدللہ رب العالمین. ایک ایک کر کے جناب جو ہے وہ دروازے کھل رہے، خدمت سر انجام دے رہے ہیں الحمدللہ. مطلب جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں، یا جو اگر بہت بڑی کوئی گینگ میرے پاس ہوتی، کوئی بہت بڑا پلیٹ فارم میرے پاس ہوتا، بہت بڑا کوئی گروپ میرے ساتھ ہوتا، اور کوئی 10-12 ملینئرز جو ہے نا وہ میرے ساتھ ملے ہوتے، تو شاید میں اس وقت بھی جو ہے نا وہ یہی کر پاتا جو الحمدللہ رب العالمین اب کر رہا ہوں. یہ مشکلات تو ہوتی ہیں، لیکن میرا کام ہے اپنے ہی اوقات میں رہتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے وظیفے کو سارے انجام دینا، دیٹس آل. ہاں میں یہاں پر بیٹھ کر اتمام حجت ضرور کرتا ہوں، مومنین کی خدمت میں کہہ دیتا ہوں. کل کو کوئی کہ جی آپ نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں، میں بتا ضرور دیتا ہوں کہ بندگان خدا یہ جو ہے نا وہ سچویشن ہے، یہ صورت ہے، الحمدللہ رب العالمین، دیٹس آل. پھر باقی ہمارا کام جو ہے نا فوکس. میں 24 گھنٹے میں سوتا کتنے گھنٹے ہوں، کام کتنے گھنٹے کروں، میرا خدا جانتا ہے. کوئی کوتاہی کرتا ہوں یا سستی یا کاہلی کروں، میرا خدا جانتا ہے، اور اگر نہیں کرتا ہوں میرا خدا جانتا ہے. جی محترم چلے، یہ تو جناب جو ہے نا وہ کنٹرول روم، اف یو کین اناؤنس دی فون نمبر. تو یہ جو ہے نا وہ ایک سچویشن اور یہ ایک صورتحال مطلب جو ہے نا یہ ہوتی ہے. تو خلاصہ کہاں سے شروع ہوا کہ انسان کو جو ہے نا وہ معلومات ہونی چاہیے عزیزان محترم، اور انسان جو ہے نا وہ بیٹھ کر اللہ آپ کا بھلا کرے ان چیزوں کو جو ہے نا مطالعہ کرے، اور پھر جو ہے نا وہ بیٹھ کر یہ سسٹم جو ہوتا ہے نا اس کو کریٹ کرے، اور یہ جو کلچرل اور ٹریڈیشنل اور یہ متھ بنی اس کو توڑ دے، تاکہ زیادہ اللہ کی رحمات حاصل ہو. گھر میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ گھر میں باجماعت نماز پڑھیے، عید کی نماز گھر میں پڑھیں، جماعت کروائیں، بچوں کو تیار کریں، اور سوالات کو ڈسکس کریں، کنسرنز بچوں کے دور کریں، جوانوں کے دور کریں، اور اپنے بھی دل سے نکالیں، تاکہ کہیں پر آپ کو اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ جو ہے نا وہ بحث کرنی پڑ جائے تو آپ کے پاس دلائل ہوں، اور آپ کے اپنے دل میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی شیطان وسوسہ کرتا ہے یا کوئی شک آ جاتی تو آپ اس کو جو ہے وہ یعنی
اس متھ کو جو ہے نا توڑ سکے اور اس کا جواب دے سکے اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکے. یہ جو ہے نا اور یہ جو سکون ہوتا ہے نا ذہن میں ہوتا ہے اور یہ جو اطمینان ہوتا ہے, جیسے نا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, جو جانتا اور جو نہیں جانتا ہے وہ کوئی ایک برابر ہے نہیں. بالکل یہ اسی زمرے کے اندر جناب جو ہے نا وہ آتا ہے چل کر جناب. کنٹرول روم آئی بلیو کہ جی ٹھیک ہے, میرا خیال فون نمبر تو اناؤنس ہو گیا ہے الحمدللہ. خیر میں زیادہ تر آپ کی خدمت میں جو ہے نا وہ مزاحم بھی نہیں ہوں گا. بہرحال یہ ہماری جو ہے نا وہ گزارشات تھیں, لیکن وہی بات ہے نا عزیزان محترم کہ کل بھی پرابلم تھی فون کے اندر, تو کالز وغیرہ آتی رہی ہیں, پھر بعد میں جو ہے نا وہ کالز آئی ہیں, تو اٹ ہیز بین فارورڈ آلسو. اوکے جی سیٹ ہے جی معاملہ. آج کل بہت ساری کال جو ہے نا وہ آ رہی تھیں اور فون بند تھا ویسے ہی نا, تو آئی بلیو کہ شاید بائی مسٹیک اناؤنس کر دیا گیا تھا, لیکن بہرحال آج ہمارا فون جو ہے نا وہ کھلا ہوا ہے. اور میں زیادہ دیر مزاحم نہیں ہوں گا آپ کی خدمت میں جو ہے نا, بس ایسے ہی جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ونس ان اے وائل اچھا ہوتا ہے کہ 2-4 منٹ 5 منٹ بندہ جو ہے وہ آپ کا حال احوال پوچھ لے. بھائی جو لائیو پروگرام کا کانسیپٹ تھا نا, یہ اصل میں جو شروع ہوا ہے نا سلسلہ, یہ جو آن لائننگ کا کرونا کی وجہ سے, تو اس نے تو سارا نظام ہی بیڑا غرق کر دیا. مطلب وہ ایک روٹین کے اندر جو کانسیپٹ ہوتا تھا نا لائیو کا, کہ بھائی لائیو ہے تو کوسچن آنسر ہو رہا ہے بیٹھ کر, مطلب جو ہے نا وہ یہ سارا سسٹم ہی جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گیا. وہ اب تو اس کے اندر لائیو ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے, لیکن ظاہر ہے وہ بہرحال شاید حالات و واقعات کے حساب سے جو ہے نا معاملات آگے بڑھتے ہیں. تو اب ظاہر ہے وہ تقسیم مطلب جو ہے نا وہ کہاں پر وہ کیا کرے بندے بیٹھ کر جو ہے نا, وہ مطلب ایسی ہے کہ جیسے امام بارگاہ سارے کے سارے آن لائن ہو گئے ہیں, سینٹر سارے کے سارے آن لائن ہو گئے ہیں, فیس بک کے اوپر اور جناب جو ہے نا یوٹیوب کے اوپر اور زوم کے اوپر, اور وہ ہر طرح سے مطلب جو ہے نا معاملات جو ہے نا بہرحال چل رہے ہیں. لیکن اینی وے اب یہ تو ایک سیزنل معاملہ ہے, اور اللہ کرے کہ جلد از جلد سینٹرز وغیرہ کھلیں اور یہ صورتحال جو ہے نا وہ روٹین کے اندر روٹین میں آ جائے, اور پھر جو ہے نا وہ ہمارا ایک اپنا وہ جو فارمیٹ ہے اس میں انشاءاللہ العزیز لے کر معاملات کو آگے بڑھے, کہ باقاعدہ سے مطلب جتنے بھی ہمارے پروگرام ہیں وہ بھی اس ایمرجنسی سچویشن سے نکل آئے نا. ایک روٹین جیسے ہوتا ہے کہ بھئی ایک پروگرام ہے, اس میں آپ ایک موضوع لے کر آگے بڑھتے ہیں, پھر ایک 2 طرفہ جو ہے نا ڈسکشن ہوتی ہے, حال احوال جو ہے نا وہ پوچھا جاتا ہے, اور ایک فیڈ بیک جو ہے نا وہ جو ہوتی ہے. تو وہ جو لائیو کا کانسیپٹ اصل میں جو ہے نا وہ وہی ہوتا ہے, مطلب 2 طرفہ جو ہوتا ہے نا معاملہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اصل میں, مجھے جو ہے نا وہ یوں لگ رہا ہے. چلیں جناب میں یہ کال لیتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب, کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. سسٹر رضیہ آپ سنائیں کیا حال ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بڑا ایک عجیب سا بنتا جا رہا ہے, وہ جو ہمارا ایک لائیو کا کانسیپٹ ہوتا تھا تو وہ چینج ہوتا جا رہا ہے. مطلب کم از کم کال آتی ہے, بندہ حال احوال پوچھتا ہے, کوئی سوال کوئی جواب کوئی فیڈ بیک, تو مطلب وہ ایک زندگی کا پتہ چلتا ہے نا کہ بھی مطلب ایک لائف ہے. تو یہ جو یک طرفہ جو ہے نا بات کی اور خدا حافظ, تو یہ بڑا عجیب سا ہوتا جا رہا ہے. نہیں مولانا صاحب, بہت ضروری ہے. ہمیں تو بہت انتظار ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے, کچھ ہے, صحیح محتاجی ہے. یہ تو بالکل, یا تو یہ رمضان کی وجہ سے میرا خیال لوگ بیچارے وہ ہیں. نہیں ہم نے تو وہ بالکل فون لائن ویسے بند کر دی ہوئی تھی نا, بڑا عرصہ ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ میں اب سوچ رہا ہوں کہ بھئی کیسا لگتا ہے. جی ابھی رمضان بھی ختم ہونے والا ہے, تو کم از کم اس کو بھی جناب جو ہے نا وہ دوبارہ سے وہ کیا کہتے ہیں شروع کرے اپنے. ضروری ہے مولانا صاحب, جی یہی تو بالکل رونق ہے کہ ایک بالکل دوسرے سے بات کر کے حالات بات کرتے ہیں, اس طرح بالکل پتہ چلتا ہے کہ بالکل واقعی بات ٹھیک ہے. اور اللہ میاں آپ کو اور ہمت دے کہ الہی اکیلے آدمی کب تک بولے گا. صحیح بات ہے, بالکل ہمت ہے, بڑی اچھی ماشاءاللہ اسپیچ تھی. خدا میں قبول بھی فرمائے. انشاءاللہ رمضان کے بعد ذرا کچھ شرائط جو ہیں باجماعت کے وہ آپ سے ذرا ڈسکس. جی ضرور, کیوں نہیں, ضرور. میں چاہ رہا ہوں کہ ان موضوعات کو کھول کر بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں, کنسرنز ہیں, ان کو ڈسکس کر کے کسی نتیجے پر پہنچا جائے. چونکہ یہ وہ مسائل ہیں جن کو کھول کے بیان ہی نہیں کیا جاتا نا, ایک متھ بنی ہوئی ہے اور اسی پر ہم چلے جا رہے ہیں. تو کم از کم میں نے یہ اپنا پورا وہ 1 گھنٹے کا مقدمہ جو تھا نا صرف اس لیے بنایا تھا کہ کم از کم لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے آلریڈی سوال ہوں, اگر نہیں ہے تو سوال ریز ہو, تاکہ پھر جو نا اپنی فیڈ بیک دیں اور پھر انشاءاللہ کسی نتیجے پر پہنچے انشاءاللہ. بالکل. کئی دفعہ جیسے ہوتا ہے موقع پڑھنے کا, تو اس میں کچھ پتہ نہیں, مجھے تو خیر جاہل ہوں اس معاملے میں, باجماعت کے نہیں اتنا پتہ, لیکن کچھ لگا کہ جیسے لوگ کچھ غلطی کرتے ہیں تو پوچھوں وہ پھر آپ لوگوں سے نا. جی نہیں انشاءاللہ میں حاضر ہوں, انشاءاللہ ضرور, انشاءاللہ ضرور. بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ. اچھا مولانا صاحب, جی دیکھیے فجر کی نماز کی جو 2 رکعت سنت پہلے پڑھتے ہیں, جی تو
اب جیسے اذان کے ٹائم کا تو ہمیں پتہ ہے کہ اب یہ سٹارٹ ہو گیا صبح کا ٹائم، کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو کتنا صبح کی نماز سے پہلے ہم کتنا پہلے پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ اذان کے وقت پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو ہی نماز کا ٹائم ہوا تو جو ہی کہا نا اللہ اکبر، آپ جو ہے نا نماز اور نافلہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کربلا میں جب نماز باجماعت ہوتی ہے، چونکہ وہ اول وقت میں ہوتی ہے تو اذان ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ نماز نافلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی اذان ختم ہوتی ہے نماز باجماعت ہوتی ہے، تو وہ فوراً جو ہے نا جو ہی اذان ہو۔ لیکن یہاں پر میں یہ بھی بات ایک عرض کرتا چلوں کہ آئی بلیو کہ شاید اس سے بہت سو کا فائدہ ہو جائے گا۔ ایک پاکستان میں بھی اور یہاں پر بھی ایک غلط فہمی ہے، بلکہ ایک سینٹر کو تو میں جانتا ہوں جو کئی سالوں تک یہ غلطی کرتے رہے، لیکن اشتباہات بہرحال ہو جاتا ہے، مجھے نہیں پتا انہوں نے اس کو ریکٹیفائی کیسے کیا۔ دیکھیں ماہ مبارک کے رمضان میں ایک ہوتا ہے امساک اور ایک ہے اذان فجر۔ امساک کا مطلب ہوتا ہے کہ احتیاطاً، یعنی پریکاشنری، احتیاطاً اذان سے پہلے کچھ وقت پہلے کھانا پینا چھوڑ دینا۔ اب وہ احتیاط 5 منٹ پہلے بھی ہو سکتی ہے، 10 منٹ پہلے بھی ہو سکتی ہے، 20 منٹ پہلے بھی ہو سکتی ہے، 3 منٹ پہلے بھی ہو سکتی ہے، 2 منٹ پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ احتیاط نہیں کرنا چاہتے، احتیاط ہے جب تک وہ اللہ اکبر، مطلب جو ہے نا فار ایگزامپل اگر 4:15 پر اذان ہے، بالفرض قضی میں 4:14 تک کھانا چاہتے ہو تو کھا سکتے ہو، اچھا، لیکن احتیاطاً امساک۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی وہ جو امساک ہوتا ہے نا ماہ مبارک رمضان میں، جب کیلنڈر تو کہتے ہیں امساک، کوئی 10 منٹ کا فرق ڈال دیتا ہے، کوئی 15 منٹ کا فرق ڈال دیتا ہے۔ اب پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ 10 منٹ پہلے وہ حتیٰ اذان دے دیتے ہیں امساک کے وقت میں نا، اچھا، لیکن جو امساک کے وقت میں اذان دیتے ہیں، اب یار یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ اگر امساک کے وقت پر اذان دے دیتے ہیں تو جماعت 20 منٹ کے بعد ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے اذان دیا تو اس وقت ابھی نماز کا ٹائم ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے گھر میں نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہی صحیح نہیں ہے، چونکہ یہ امساک کا ٹائم تھا۔ اور اسی لیے پاکستان کے اندر وہ ٹی وی چینل بھی جو ہے نا وہ جب لکھتے ہیں نا فقہ جعفریہ کے مطابق، افطار کا معاملہ الگ ہے، چونکہ غسق اللیل، وہ غروب شرعی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ ہمارا 15-20 منٹ کے بعد ہی ہوتا ہے۔ یہ لوگ محض غروب جو ہے نا وہ روزہ افطار کر لیتے ہیں، ہم غسق اللیل قرآن کی آیت کے مطابق انتظار کرتے ہیں۔ لیکن فجر کی اذان میں اور سحری میں ہمارا اور اہل سنت کا کوئی فرق نہیں ہے، وہ ایک ہی ٹائم ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم احتیاطاً امساک کے طور پر جو ہے نا وہ جب کیلنڈر بنایا، جو میں نے عرض کیا نا کہ اب تو خیر و اضافہ کریے، ایک سینٹر ایسا بھی تھا کہ کئی سالوں تک وہ امساک کے ٹائم پر ہی جناب جو ہے نا وہ اذانیں دے کر نمازیں جو ہے نا پڑھوا رہے تھے۔ مطلب فار ایگزامپل ابھی 4:15 پر اذان ہے تو 3:55 پر جو ہے نا اگر 20 منٹ کا رکھیں گیپ تو امساک ہوگا، یا مطلب فار ایگزامپل جو ہے نا وہ 4 بجے امساک ہوگا، تو وہ 15 منٹ جو ہے وہ امساک ہے، یعنی احتیاطاً کھانا پینا چھوڑنا ہے۔ اگر آپ نے اس میں نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے، چونکہ ابھی وقت نہیں ہوا۔ تو یہ جو ہے نا غلط فہمی ہے۔ وائلہ یہ ہوگا کہ ہاں اگر کہا جائے کہ بھی امساک اتنے بجے ہے اور اس کے بعد جو اذان ہے اتنے بجے، تو وہ جو اذان کا ٹائم ہوتا ہے وہ نماز کا ٹائم ہے، تو اس وقت تک، اس سے پہلے آپ احتیاطاً، مطلب احتیاطاً 1 منٹ پہلے بھی کوئی بندہ کہتا ہے میں تو بھی لیٹ اٹھا ہوں تو کھا سکتا ہے، اچھا، کیونکہ اذان کا ٹائم ہو گیا، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ نافلہ پڑھنی ہے۔ اور حتیٰ اگر آپ چاہیں کہ نافلہ نہ پڑھیں، جو ہی اذان ہوگی فوراً اب 2 رکعت نماز پڑھ کے جناب جو ہے نا وہ، مطلب بعض اوقات ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے میں تو صرف 2 رکعت نماز پڑھ لوں، ساری رات کا جاگا ہوں، تو جو ہی اذان ہوگی تو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ آپ چاہیں تو 2 رکعت نماز نافلہ پڑھ کے نماز جماعت پڑھ لیں، نماز واجب پڑھ لیں، اور چاہیں تو اسی وقت جو ہے وہ نماز واجب آپ جو ہے نا وہ پڑھ لیں، وہ نماز کا ٹائم شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ امساک اور یہ جو نماز کا سحری کا اور اس کا ٹائم ہے، اس میں تھوڑا سا جو ہے ہمیں چاہیے کہ تھوڑی کلیریفیکیشن جو ہے نا وہ ضروری ہے انشاءاللہ۔ بس یہ مجھے ہوتا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ فجر کا شروع ہو گیا اور میں وہ سنت پڑھ رہی ہوں بجائے اس کے کہ فرض پڑھوں سنت کا۔ ہاں نہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ سنت نمازیں پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، بس یہی کنفرم کرنا تھا، کیونکہ حرم میں تو پتہ ہوتا ہے، یا کہیں نماز اگر ویسے پڑھ رہے ہیں کہ بھئی یہاں اذان ہوئی ہے تو اس دوران ہم نے جلدی سے پڑھ لی، بالکل، لیکن گھر میں ذرا اس کا مسئلہ ہوتا تھا کہ ہم اس سے پہلے کتنے پہلے پڑھیں۔ بالکل صحیح بات، وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر تو امساک کے ٹائم پر کوئی اذان دے رہا ہے، مطلب بعض سینٹرز جو ہے نا وہ دیتے ہیں خیر
تو وہ جو ہے نا وہ پھر وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ پتہ ہونا چاہیے پاکستان میں یہ ہوتا ہے, بہرحال ہو رہا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے, لیکن یہاں پر جو ہے نا آپ کو ایگزیکٹ ٹائم کا پتہ ہونا چاہیے, اور وہ ٹائم جو اس کے بعد آپ نافلہ پڑھنے کے بعد جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں واجب, اور جہاں چاہیں تو ڈائریکٹ نماز واجب پڑھ سکتے ہیں. آج کس وقت کیا تھا مولانا صاحب 24 پہ آپ نے؟ جی آج میں نے کیا تھا, وہاں کی سحری تھی اور وہاں افطاری تھی, ہماری سحری تھی 4 سے 5. وہاں کی افطاری, وہاں کی افطاری جو ہے نا 24 کے اوپر. جی جی, وہ تو میں نے دیکھا تھا آپ کا, اس میں جو بھی آیا تھا. ایک تو بلال بھائی کے ساتھ میں نے کیا تھا, ایک فرحان بھائی کے ساتھ کیا تھا. آپ فرحان کے ساتھ جو ہے نا وہ آج ٹی وی پر میں نے کیا تھا. جی بالکل, وہ تو شام کا ٹائم تھا نا. جی جی بالکل بالکل, چونکہ وہاں پر وہ سحری تھی. جی وہ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ میں رات کو سوتی نہیں, پھر وہ نماز اور وہ دعائیں پڑھ کے پھر سوتی ہوں, تو وہ ذرا جو صبح کا وہاں کا ٹائم ہوتا ہے ہمارے یہاں کا, اچھا اچھا, وہ اس لیے مجھے اندازہ نہیں ہوتا پھر. جی اچھا وہ اچھا نکل اچھا, جاتا ہے پروگرام. صحیح صحیح. اچھا اب تو خیر تھوڑے دن بچے ہیں جزاک اللہ الحمدللہ, مولانا صاحب, بڑی مہربانی. دعاؤں میں تھینک یاد یو آپ بھی انشاءاللہ. تھینک یو. اوکے. اور کیا کربلا کا آپ بتا رہے ہیں انشاءاللہ کھلنے والا ہے؟ انشاءاللہ جی انشاءاللہ. پیوستہ شجر سے امید ہے باہر رکھ. فلائٹس وغیرہ تو میں نے سنا ہے کہ ابھی میں نے دیکھا کہ اویلیبل ہے آن لائن, جو ہے نا ٹرکش ایئر لائن کھل گئی ہے, تو اب جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. انشاءاللہ عید تو ہوں, عید کے بعد ہی جاؤں گا انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ اللہ میاں بس ہر طرف سے سکون دے, اور یہ الہی وبا کس طرح ختم ہو. بڑا واقعی آپ کے لیے تو واقعی بڑا مشکل ہے, ہم لوگوں کو ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کب سے بند ہیں ہم. جی ہاں, لیکن ہر کام میں کہتے ہیں نا الخیر و فیما وقع, ہر کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے. یقین مانیے میں نے سوائے کربلا جانے کے, جو ظاہر حرم امام حسین اور سلامیہ حسین کے, اور پھر چونکہ وسائل نہیں تھے ہمارے پاس, اگر میں سلامیہ حسین یہاں سے کر سکتا نا, اگر وہ سیٹلائٹ کا پرابلم نہ ہوتا تو وہ بھی مسئلہ حل ہو جانا تھا. 2 دن کوشش تو کی ہم نے, لیکن وہ نہیں کر پائے. اینی وے, اس کے علاوہ جو ہے نا یقین مانیے آئی انجوائے اٹ, مطلب الحمدللہ رب العالمین. اتنے عرصے کے بعد اتنا عرصہ جو ہے نا وہ فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, گھر میں ٹی وی کے ساتھ جو ہے نا گزارنے کو ملا, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین لطف پروردگار ہے. اس سے ایک عجیب سکون اور اطمینان جو ہے نا وہ حاصل ہوتا ہے, اور انسان کو احساس ہوتا ہے کہ واٹ ور وی مسنگ ریئلی لائف کے اندر نا. وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا کو کاندھا میں نے دیا ہوا ہے, حالانکہ ایسا کوئی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے کئی آئے اور کئی چلے جائیں گے, دنیا کا نظام چلتا ہی رہتا ہے. تو گھر میں بیٹھنے سے کیا فرق پڑ گیا, مطلب کوئی دنیا اوپر نیچے تھوڑی ہو گئی ہے. نہیں بہت اچھا مولانا صاحب, وہی میں تو کہتی ہوں اللہ کرے کہ یہ اب قائم رہے اسی طرح, بچوں سے بالکل ہاں بالکل ساتھ رہنے کی ان لوگوں کو عادت, ورنہ وہی کہ اپنے اپنے کمروں میں کوئی پتہ ہی نہیں بچوں کا, اور بھاگ دوڑ ایسی تھی. بالکل یقین مانے رضا اتنی مشکل سے بیچارہ جب یہاں بھی آیا بچی کے نکاح میں, تو وہ اپنا پہلے سے وہ کام کر کے ایکسٹرا کام کر کے چھٹی نہیں لیتا تھا. اب 2 مہینے سے گھر بیٹھا ہے. اب میں کہہ رہی تھی, میں نے کہا اب بھی تو بیٹھے ہو نا, ہو رہا ہے گزارا. کیا ہو گیا, کچھ نہیں ہوا, بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے. بالکل. میں نے کہا یہ تم نے ایک وہ بنایا تھا نا, صحت اپنی دیکھی نہ کچھ, لگے ہو دن رات, تو بہت میں تو کہتی ہوں اچھا سب بچے کم از کم. کورونا نے بہت کچھ سکھایا لوگوں کو. اللہ کرے کہ ان جو دروس ہم نے سیکھے ہیں ان پر عمل کریں, اور بعد وہ جیسے ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں ماہوارے کے رمضان میں لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تقویٰ 11 مہینے لے کر چلو. اللہ کرے کرونا کے بعد بھی جو ویلیوز ہم نے سیکھی ہیں, جو احساسات ہمارے اندر پیدا ہوئے, اور بالخصوص یہ کہ دنیا بالکل اور دنیا کی بے ثباتی, دنیا جو ہے نا, اور جو وہ آغا انصاریان انہوں نے جو جملہ کہا تھا نا کہ میں نے زندگی میں, کہتے ہیں مجھے 60 سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے, لیکن اس جملے کو اب میں سمجھا ہوں کہ وہ جو ہے نا کہ انا عبدک الضعیف والذلیل المسکین الحقیر, کہ پروردگار میں تیرا حقیر, میں تیرا مسکین عاجز انسان ہوں. یہ عجز و انکساری دیکھیے. میں سسٹر رضیہ آپ بیٹھ کر جو ہے نا وہ غور کریں صرف اس بات کے اوپر کہ بڑے بڑے پیسوں والے لوگ جو ہے نا, بڑے بڑے پیسے والے لوگ مشینیں لے کے گھروں میں جناب جو ہے نا بال کاٹ کے CNN پہ دکھا رہے ہیں کہ میں نے گھر میں بال کاٹے ہیں. یہ انسان کی حالت ہے. سیلون میں جا کر جناب بیٹھ کر وہ $10 ٹپ دے کے اور یہ کر کے وہ کر کے, یہ ہے انسان کی جناب جو ہے نا حقیقت. اور بیٹھ کر جناب جو ہے وہ بال اپنے جناب جو ہے خود, مطلب میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. تو انسان کی حقیقت جو ہے نا وہ یہ ہے. انسان پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. اگر انسان سمجھ جائے کہ حقیقت کیا ہے تو پھر انسان جو ہے نا سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے, وائلہ پینک ہی رہتا ہے ساری زندگی. صحیح بات ہے. نہیں آپ کے ماشاءاللہ بڑے اچھے مولانا صاحب, آپ کے گھر کے بھی, بلکہ آپ کے گھر کی بھی زیارت ہو گئی. الحمدللہ. وہ جو ہے امین, اس نے بھی دیکھا آپ کا پروگرام. میں اس کو کہتی تھی مولانا صاحب آئیں گے دیکھو, میں نے اس کا آپ کا وہ ویڈیو بھیجی تو اتنا خوش ہوا ہے.
اور پھر آپ نے اور بھی کوئی پروگرام کیا تھا, کہتا ہے مولانا صاحب کا, میں نے ہنستا ہے, مجھے فون کرتا ہے, کہتا ہے میں نے مولانا صاحب کو دیکھا. میں نے کہا کوئی پروگرام میں ہوں گے, کہتے ہیں میں نے تو ان کا گھر بھی دیکھ لیا, منی پلانٹ بڑے اچھے پودے. میں نے کہا مجھے تو ان کے گلاب بڑے اچھے لگ رہے ہیں مولانا صاحب کے ماشاءاللہ. میں نے کہا اتنی مصروفیت میں بھی اتنا ماشاءاللہ انہوں نے اپنے گارڈن کو اچھا رکھا ہوا ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. خدا قبول فرمائے انشاءاللہ. بہت اچھے پروگرام رہے. الحمدللہ اور اس سے زیادہ توفیق دے الہی آمین. خدا قبول نظروں سے بچائے. الہی سے بچے کا بھی سن کے بہت خوشی ہوئی. الحمدللہ جماعت ماشاءاللہ نماز پڑھائی, بہت اچھا ماشاءاللہ. الحمدللہ. اب دیکھیں ماشاءاللہ سید محمد آہستہ آہستہ جو ہے وہ اب تیاری کرنا اس نے شروع کر دی ہے. اب جو ہے نا الحمدللہ یہ بھی کرونا کے اثرات ہیں, ماہ مبارک رمضان کی برکات ہیں کہ اب ماشاءاللہ وہ 20-25 منٹ بیٹھ کر جو ہے وہ لگا رہتا ہے, باتیں کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. میں چھوٹے نواسے کو دکھا رہی تھی, وہ میرے پاس تھا. میں نے کہا دیکھو ماشاءاللہ سے, میں نے کہا فون کرو, تو وہ شرماتا اتنا ہے مولانا صاحب, بات نہیں کرتا. کہتے میں دیکھ لوں گا, لیکن فون کرتے ہوئے شرم آتی ہے. ان کو انکریج کرنا چاہیے اصل میں. یہ میرے ہاتھ تک کہاں آتے تھے یہ سید محمد بھی جو ہے نا, لیکن الحمدللہ رب العالمین آہستہ آہستہ. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ شاید 7-8 سال کا تھا جب اس نے پروگرام کیا نا, تو ایک بندے نے بڑا عجیب سا کامنٹ بھی کیا تھا, مطلب مجھے آج بھی یاد ہے, میں بھولتا نہیں ہوں. تو اس نے بڑا عجیب سا کامنٹ کیا کہ مولانا بڑا شوق ہے جناب بچوں کو. میں نے کہا بھائی شوق نہیں ہے, ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے نا اس کا جانشین بنے. تو ہمارے لیے تو جناب بہترین وسیلہ اور راستہ یہی ہے کہ میں تو چاہوں گا کہ میرے بیٹے اسی لائن پر لگیں تاکہ خود ان کی آخرت جو ہے نا سنور جائے, اور ظاہر ہے وہ اپنی آخرت کے لیے دنیا کو وسیلہ بنا سکیں اور دنیا میں خدمت دین کر سکیں. تو ہم تو جو ہے نا اس پر لگے. الحمدللہ رب العالمین. مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ آپ کی بھی خوش قسمتی ہے, بچوں کی بھی, کہ بچوں کو اتنا اچھا ماحول ملا اور وہ آپ کی سن رہے ہیں یہاں کے ماحول میں. الحمدللہ. اور بڑی ماشاءاللہ سے وہ اتنے اس سے مثالیں دے کہ میں نے دیکھا پروگرام کر رہے تھے. الحمدللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے, ظاہر مطالعہ بڑھے گا, کانٹینٹ بڑھ جائے گا, لیکن ابھی یہ ہے کہ بہرحال وہ بیسک چیزیں جو ہے نا کم از کم کانفیڈنس ہے, ڈلیوری ہے, تو انشاءاللہ پالش ہو جائے گا. بندہ اسی طرح سے ہوتا ہے, مطلب جو ہے نا وہ الحمدللہ. ماشاءاللہ چل پڑے ہیں. جی الحمدللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ بھی مولانا صاحب بچوں کے لیے وہ اچھا تھا کہ آپ دیکھیں 2 مہینے ان کے ساتھ رہے. بے شک. اور ہاں ان کی اچھی آپ نے تیاری کروا دی. یہ بھی اللہ کی طرف سے مدد ہی تھی. بے شک بے شک. الحمدللہ. بہت سارے معاملات جو ہے نا اللہ نے حل کر دیے. الہی آمین. الہی آمین. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جزاک اللہ. اوکے تھینک یو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ ایک کال بھی کافی ہے آئی بلیو. الحمدللہ رب العالمین. کم از کم 2 طرفہ وہ جو لائیو کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا وہ برقرار رہنا چاہیے, تاکہ کم از کم جو ہے نا وہ بات کرنے والوں کو بھی اندازہ ہوتا ہے. مجھے اپنی ویورشپ پر کوئی شک نہیں ہے, میں ویب سائٹ کا اور دوسرے اسٹیٹسٹکس جو دیکھتا رہتا ہوں. الحمدللہ ہم بڑی کانفیڈنٹ, اللہ کا شکر ہے, پروردگار کی مہربانی ہے, لطف اور کرم. بلکہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے بعض کو دیکھ کر, ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور الحمدللہ رب العالمین کس قدر مومن اور مومنات جو ہے نا وہ تعاون کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بھی ایک جو ہے نا وہ سلسلہ ٹھیک ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے. اچھا یہ, اور دوسری بات یہ کہ جی الحمدللہ ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات اور یہ جو ہے نا انشاءاللہ یہ مومن بھائی ہمارے, اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, ان کی تمام تر دعاؤں کو مستجاب فرمائے, حاجات کو پورا فرمائے, اور ان کی تمام تر جو ہے نا وہ دلی حاجات کو پورا فرمائے, ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے کہ جنہوں نے جناب جو ہے نا وہ الحمدللہ رب العالمین یہ ہمارا $5000 کا کیا, تاکہ انشاءاللہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں. اور ہم اس پر کام ہم نے شروع کر دیا. اللہ کرے گا انشاءاللہ چاند ہی دنوں میں یہ جو بھی پرابلمس ہیں انشاءاللہ اٹ ول بی سالو انشاءاللہ. مزید یہ ہے بہرحال مومن و مومنات, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہرحال ماہ مبارک رمضان ہے تو میں صرف جنٹل ریمائنڈر جو ہے نا وہ کروا رہا ہوں, اور بالخصوص میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان میں یقیناً خمس آپ لوگوں نے جو ہے وہ نکالنا ہوتا ہے. تو آپ اپنے خمس میں ولایت ٹی وی کا حصہ جو ہے نا وہ ضرور رکھیں. اور یقین مانیے میں اس دن بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اگر ہمارے 313 مومنین اور 110 مومنین جو ہے نا وہ متوجہ ہو جائیں نا, مطلب تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم نہایت قابل احترام علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر آپ سنائیں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں, خیروفیت سے ہیں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. فیملی بچے بہت شکریہ, امید ہے آپ سب کی خیریت ہے. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا شکر, اللہ کی مہربانی ہے, لطف پروردگار. علامہ صاحب آپ کو مولا متقیان کی ابھی گزشتہ دنوں میں جو شہادت گزری ہے, کیونکہ میں نے کال نہیں کی تو میری طرف سے تعزیت. بڑی مہربانی, آپ کو بھی تعزیت و تسلیت.
اپنے زمانے کے امام کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، پروردگار ان کی سیرت و کردار کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب تمام حضرات کو اور خصوصاً اپنے وقت امام کی خدمت میں، اور علامہ صاحب میرا ایک سوال ہے جی آپ کے اس نہایت علمی پروگرام کے اختتام کے موقع پر جی اگر ممکن ہو تو مجھے اس کا جواب جب ہو سکے تو دیجیے گا۔ آپ کا جو پہلا سوال تھا نا وہ بھی ابھی تک میرے پاس ڈیو پڑا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، یقین مانیے وہ حالات ایسے ہوتے ہیں نا کہ ٹائم ہی نہیں، لیکن وہ میں نے سارے سوال لکھے، انشاءاللہ ان کے بھی جواب دوں گا۔ جی بسم اللہ، کوشش کروں گا کہ اگر آج ہی جواب دے دوں وائلہ پھر وہ بڑا لمبا ڈیو ہو جاتا ہے۔ جی فرمائیے۔ جی بالکل کوئی بات نہیں علامہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب سورہ یاسین میں جو آیت نمبر 49 ہے، اور اچھا کیونکہ آج کل وہ تفسیر جو ہے وہ سن رہے ہیں، تو اس میں کل پرسوں جو تھا وہ یہ سننے میں وہ تفسیر میں یہ بتا رہے تھے علامہ صاحب کہ 49 جو آیت ہے اس میں یہ اس کے ترجمہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز سے منتظر ہے جو انہیں اس حالت میں گرفت میں لے گی جب یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ میرا سوال اس چیز پر ہے کہ یہ جو جب یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے تو یہ کیا آخری زمانے میں جیسے ہم مولا آئیں گے انشاءاللہ ظہور ہوگا تو عدل قائم ہو جائے گا، تو یہ میرے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا وہ قیامت سے پہلے کیا پھر کوئی حالات خراب ہو جائیں گے، اور کیا شیطان کو جو ہے وہ کب تک مہلت دی گئی ہے، کیا امام زمانہ کے آنے تک دی گئی ہے یا قیامت تک دی گئی ہے، اور یہ جو شر ہے یا یہ جو لوگ جھگڑ رہے ہوں گے اس وقت جب ایک چیز کے یہ ایک ایسی چیز سے منتظر ہے جو انہیں اس حالت میں گرفت میں لے گی جب یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، اس جھگڑے پر یا اس شر کی حالت پر مجھے تشویش ہو رہی تھی کہ کیا یہ خرابی پیدا ہو جائے گی قیامت سے پہلے لوگوں میں، اس کی کیا وجہ؟ سسٹر منزہ، یہ جو ہے نا وما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، اچھا یہ جو ہے نا دیکھیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو قرآن کی آیات ہیں ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر، تشریح، تعویل، باطن، سیاق و سباق، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بحث روائی، اس میں احتمالات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مطلب اس میں جو ہے نا کوئی ایکوریسی کے ساتھ دیکھیں نا، آپ اگر تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیں، جو بھی تفاسیر ہے، تفسیر المیزان ہو، تفسیر نمونہ ہو، حتیٰ تفسیر ثقلین ہو، تفسیر نور ہو، یعنی کوئی بھی جو ہے نا ہمارے مفسرین یا دوسرے مفسرین، حتیٰ انوار النجف آپ جڑا صاحب کی اٹھا کر جو ہے نا اگر دیکھ لیں، اس میں بھی وہ جب بحث کرتے ہیں نا تو ایک تو کیا ہوگا کہ بھی آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیا، ترجمے کے بعد جو ہے نا اس کی تشریح کر دی، اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر جو بحث روائی ہوتی ہے، پھر اس کے احتمالات جو ہے نا وہ دیے جاتے ہیں کہ مطلب could be this could be that، اور جو بھی روایت ہوتی ہے اس کے مطابق۔ مثلا میں ایک مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن پروردگار جو ہے وہ نعمتوں کا سوال کرے گا۔ اب ظاہر ہے یہ جو نعمتوں کا سوال کرے گا، امام جعفر صادق کا جو نعمان بن ثابت کے ساتھ ایک مناظرہ تھا اور بحث ہوئی، اس میں امام نے اس سے پوچھا نا کہ کیا تم یہاں پر تعویل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، تو اس نے کہا جی میں تعویل نہیں کرتا، تو امام نے فرمایا پھر اس کا حل کیا ہوگا، کہ یہ بتاؤ کہ یہاں پر جن نعمتوں کو متعلق قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا اس سے مراد کیا ہے، تو نعمتیں کسے کہتے ہیں؟ اب ظاہر ہے وہ غلط نہیں کہہ رہا، کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا رہوں گا یہ مسئلہ سارا حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی کہ نعمت یعنی یہ پھل، یہ یہ پھل، یہ پانی، یہ کھانا پینا، یہ ساری نعمتیں، تو کیا اس نے غلط کہا؟ نہیں، کیا اس نے جو احتمال دیا اور اس نے کہا یہ ساری نعمتیں، لیکن امام نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور تم اسے کھانے پینے کے لیے جو بھی پیش کرو، جب وہ جانے لگے اور تم اس سے پوچھو کہ بھئی جو کچھ تم نے کھایا یہ بتاؤ کتنا کھایا اور کتنا پیا، تو لوگ تمہیں کیا کہیں گے؟ کنجوس۔ تو کیا تم سمجھتے ہو خدا کنجوس ہے؟ اب یہاں پر جو امام نے اس کو لاجواب کیا ہے اس کی بات غلط نہیں ہے، لیکن اب امام اس کا ایک باطن بیان کرنے والے ہیں اصل میں نا، یعنی ظاہر اس کا وہی ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پروردگار قیامت کے دن دی ہوئی نعمتوں کا سوال کرے گا۔ یہ جوانی نعمت ہے، یہ آنکھ نعمت ہے، یہ زبان نعمت ہے، یہ ہاتھ نعمت ہے، یہ پاؤں نعمت ہے، گھر نعمت ہے، گاڑی نعمت ہے، بیوی بچے نعمت ہے، میرے پاس لباس نعمت ہے، اور یقیناً اس کے اندر کھانا پینا یہ نعمت، یہ
یہ فروٹ سارے کا سارا نعمت ہے، یہ ہواؤں کا چلنا نعمت ہے، یہ دریاؤں کی روانی نعمت ہے، یعنی اس کو میں انکار نہیں کر سکتا ہوں، یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا. لیکن اب امام نے کیا کیا؟ امام نے فرمایا کہ قیامت والے دن جن نعمت کا پروردگار تم سے حساب لے گا وہ ہم ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی نعمت ہے. اچھا، لیکن کیا یہ فقط نعمت ولایت ہی ہوگی اور باقی نعمتیں نہیں ہوں گی؟ نہیں، باقی بھی ہیں اور یہ بھی ہے. تو اس میں غلط کون اور صحیح کون ہے؟ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. غلط کون ہے؟ نہ وہ غلط ہے نہ یہ غلط ہے. کس اینگل سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے تفسیر کے معاملے میں کہیں پر بھی ہاں انلیس یہ کہ جو واقعہ ہو چکا ہے، یعنی جو واقعہ ہو چکا ہے، جو تاریخی واقعہ، حضرت یوسف کا واقعہ، حضرت یعقوب کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس پر تو آپ قطعی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دیٹس اٹ. جو ہجرت کا واقعہ ہے، جو شب ہجرت کا واقعہ، حتیٰ جو شب ہجرت کا واقعہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، مولا کائنات علی بن ابی طالب کا بستر پر سونا تو یہ شان نزول ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ جو اپنی جو ہے نا وہ نفسوں کو بیچ کر لوگوں میں سے جو اللہ کی مرضیوں کو حاصل کر لیتے ہیں. تو اس کا شان نزول کیا ہے اور اس کا سیاق و سباق کیا ہے اور اس کا ایک باطن اور اس کی تعویل کیا؟ وہ شب ہجرت کا واقعہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کا سوچنا. لیکن اگر دوسرے مفسرین وہ کہتے ہیں نہیں جی اس سے مراد تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو کیا وہ غلط کہہ رہے؟ غلط نہیں کہہ رہے. تو کیا ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی غلط نہیں کہہ رہے. تو اس میں غلط کیا اور صحیح کیا ہے؟ ہاں، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی جو ہے نا وہ اس آیت کا مصداق بھی پرسائسلی کچھ نہیں کر سکتے کہ ایسا ہوگا. احتمالات ہیں، روایت موجود ہے. یعنی ہم جو ہے نا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک روایت جو ہے نا وہ، اب وہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق تو یہ قطعی طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ یہاں پر تو پریڈکشن کوئی کر ہی نہیں سکتا. وہ معاملہ جو ہے نا اس نے خدا سے مربوط ہے، وہ سر امامت ہے، یعنی خود حتیٰ امام کو بھی نہیں پتا. وہ خالصاً خدا کی جو ہے نا وہ پریولیج ہے کہ کب پروردگار جناب جو ہے نا اجازت دے گا. تو یہ جتنے احتمالات ہیں یہ کیا روایات ہیں. اب وہ روایت کے مطابق جو ہے نا وہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، احتمالات ہیں. لیکن کیا اس کو میں پرسائسلی کہوں کہ 100% یہ نہیں. کوئی بھی آیت جو ہے اس کا جناب جو ہے نا باطن دیکھیں گے کیا ہے، شان نزول دیکھیں گے کیا ہے، سیاق و سباق دیکھیں گے کیا ہے، پھر اس کی امپلیمنٹیشن. میں ایک اور بات کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، یہ جو فجر کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی. اب یہ 10 راتیں جناب جو ہے نا وہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ اب روایت کے اندر کیا نہیں ہے کہ یہ اس کو سورہ امام حسین کہا جاتا ہے، روایت ہے. اور یہ 10 راتیں وہ کربلا کی 10 راتیں مطلب جو ہے نا. تو کیا یہ ایکسکلوزیولی یہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے. اور جو تفسیر کر رہے ہیں، پہلی بات ہے ہر کسی کو تفسیر کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا بعض اوقات جو ہے نا وہ ایسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4 کتابیں پڑھی اور بیٹھ کر تفسیر کرنے بیٹھ جائیں. یہ 4 کتابیں پڑھ کر جناب جو ہے نا، یا جو آج کل خلاصہ جو پیش کیا جاتا ہے نا مطلب ہر سپارے کا، تو وہ بیٹھ کر اس کو تفسیر کا نام دے کے ہر کوئی ترجمہ، ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ بہت بڑی بیک گراؤنڈ چاہیے ہوتی ہے. تب بھی جا کر آپ جو ہے نا وہ تفسیر کے معاملے میں قطعی رائے نہیں دے سکتے کہ اس کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہوگا، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ یہ ہوگی اور یہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے. بلکہ مفسر، اب آپ دیکھیں نا ایک سورہ الحمد کی تفسیر کے لیے 10 جلد کتاب لکھی ہوئی ملتی ہے. اچھا، یہ بھی میں مثال دے رہا ہوں کہ کوئی یہ شخص مجھے یہ نہ کہ وہ 10 جلدیں کہاں پر ہیں، مطلب مثال دے رہا ہوں. مطلب خود آیت اللہ جوادی عاملی جو ہے نا ان کی اگر فلسفی تفسیر کو آپ بیٹھ کر دیکھیں تو وہ ایک سورہ کو لے کر چلتے ہیں 2 3 سال تک انہوں نے دروس دی ہیں. اب ظاہر اس کے سارے احتمالات روایات کی صورت میں سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے، اور پھر اس کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ملٹیپل ہوتی ہے. وَلَا يَمَسُّ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. اب یہ طہارت سے کیا مراد ہے؟ کیا وضو کر لیے طہارت ہو گئی یا نہیں؟ کہا باطنی طہارت. اور باطنی طہارت سے کیا مراد ہے؟ باطنی طہارت یعنی کفر اور اسلام. اب دیکھیں نا اب اس میں شروع ہو جائیں تو وہ کہاں تک جو ہے نا معاملہ چلا جائے گا. تو تفسیر کے معاملے میں میری بہن یہ میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ کبھی بھی جو ہے نا اور بیان کرنے والے کو بھی ایسا نہیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ پرسائز فیوچر کی پریڈکشن جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. روایات کی روشنی میں احتمالات دے سکتے ہیں بٹ ناٹ پرسائزلی کہ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. علامہ صاحب ایک تو یہ ہے کہ یہ تفسیر نہیں ہے، یہ جملہ ترجمے کا ہے. میرے پاس جو ہے وہ نہیں ترجمہ ہے لیکن اس کو آپ امپلیمنٹ کہاں پر کر رہی ہیں؟ میں اس میں تو جا کر تفسیر روایت ہوگی نا میری بہن. اب یہ نا جملے جو جملہ ہے وہ تو میں سمجھ گیا، اب ترجمہ بھی جو ہے نا سمجھ گیا، بالکل جو ہے نا پرسائسلی ہے.
لیکن مجھے یہ بتایا نا اس کی امپلیمنٹیشن جو فیچر کے اندر وہ کہاں سے کی جا رہی ہے, وہ کس نے کی ہے؟ تو وہ تو ظاہر روایت ہی ہوگی نا کوئی, وہ تو روایت. دیکھیں نا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. جو پہلے والے گمراہ تھے وہ, اور جو آنے والے ملحق ہونے والے. اب آنے والے ملحق ہونے والے کون ہیں؟ وہ 12ویں امام کے زمانے میں آئیں گے, مولا علی کے زمانے کے ہیں, وہ امام حسن کے زمانے میں, وہ کربلا والے ہیں, چونکہ یہ رسول خدا کے زمانے کی آیت ہے نا قرآن کی اتری ہوئی سورہ جمعہ کی. وہ لما یلحقوا جو ہے اس کو کہاں پر امپلیمنٹ کریں گے؟ وہ اصحاب امام حسن مجتبیٰ, وہ حسین سید الشہداء, وہ امام سجاد کے, وہ امام جعفر صادق کے آنے والے زمانے کی بات. تو ظاہر ہے اس کی امپلیمنٹیشن تو تفسیر ہی ہوگی نا, وہ تو کسی روایت میں ہی ہوگا نا میری بہن. علامہ صاحب یہ آپ کے پروگرام میں آپ کا بہت زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہیے, آپ کا ٹائم بھی زیادہ ہو جی اب تو ختم ہونے والا, بالکل ختم ہو گیا. جی علامہ صاحب ایک تو یہ ہے کہ یہ کیا شیطان کو جو ہے یہ مہلت جو ہے وہ کب تک دی گئی ہے؟ دیکھیں وہاں پر ہے الی یوم یبعثون. یبعثون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مدت معین خاص. اب وہ دن جو ہے نا اس کے متعلق پھر وہی بات روایات ہیں, یعنی وہ جو ہے وہ مطلب کون سا دن ہے اس پر روایی بحث شروع ہوتی ہے. اور بعض روایت یہی کہتی ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور کا زمانہ ہے. لیکن اب ظہور امام زمانہ کے حوالے سے بھی دیکھیں, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک لمبی بحث ہے. جو ظہور کا زمانہ ہے وہ بھی ظہور امام زمانہ نہیں, زمانہ ظہور. یعنی آج کے زمانے میں بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ زمانہ ظہور ہے, یعنی ظہور کا زمانہ شروع ہو چکا ہے. اور کب ظہور ہوگا اور پھر ظہور کے بعد کیا ہوگا, یعنی قبل ظہور, حین الظہور, بعد الظہور. تو ظاہر ہے آپ جو ہے نا وہ شیطان کو فار ایگزامپل زمانہ ظہور کے شروع ہونے تک مہلت دی ہے, جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تب تک کی مہلت دی ہے, جب ظہور فرما کر اعلان کرنے کے بعد کمپلیٹ کر کے اپنی حکومت کو اسٹیبلش کر لیں گے اس وقت تک کی مہلت دی ہے. وہ تو روایات ہی پتہ چلے گا نا, قطعی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا نا. چونکہ یہ دیکھیں میں جو آپ کی میں بات عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں نا, پھر میں چونکہ تفسیر ہے نا اس لیے بات کر رہا ہوں, تفسیر پہ رائے نہیں کر سکتے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, مقام ابرار تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ نہ دو جو دوست رکھتے ہو. اب دوست رکھنے کو پھر بحث شروع ہو جاتی, دوست سے کیا مراد, وہ جو دینے والا دوست رکھتا ہے یا لینے والا دوست رکھتا ہے, یہ آسان نہیں ہوتا. اب ظاہر جب ہم ظہور امام زمانہ کی بات کرتے ہیں تو ایک لمبی بحث ہے. زمان کہتے ہیں آخر الزمان, تو کہتے ہیں آخر الزمان, کہتے بہت سارے لوگوں کے متعلق بہت عرصے سے آخر الزمان شروع ہو چکا ہوا ہے. اب ظاہر ہے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم انت ظہور ہیں, یعنی ہم کہتے ہیں کہ اس وقت ہم ظہور امام زمانہ کے زمانے میں ہیں, لیکن یہ کتنا لمبا چلے گا کسی کو نہیں پتا. اور پھر جب امام کا ظہور ہوگا, ظہور ہونے کے بعد امام جو ہے نا کتنی دیر میں اعلان کریں گے, اور اعلان کرنے کے بعد کتنے لمبے واقعات ہوتے ہیں, اور کب جا کر حکومت اسٹیبلش ہوتی ہے امام کی. تو اب ظاہر دیکھنا پڑے گا کہ کون سی روایت کہاں پر جا کر امپلیمنٹ ہوتی ہے, ابتدائے ظہور میں, زمانہ ظہور میں, دوران ظہور میں, ورا ظہور امام زمانہ میں. وہ یہ مطلب کہتے ہیں ہنوز دلی دور است. تو اتنا آسان نہیں ہے فوری طور پر جمپ کر کے کسی چیز کے اوپر جو ہے نا وہ مطلب قطعی طور پر رائے دے دینا کہ اس سے مراد جو ہے نا وہ یہ ہے. احتمالات ہیں, روایات ہیں, امپلیمنٹیشنز ہیں, اور ملٹیپل امپلیمنٹیشنز ہوتی ہیں. جی میری بہن. بہت بہتر. علامہ صاحب اگر اجازت ہو جی تو میں معذرت خواہ ہوں, مجھے ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے, اور اگر مجھے ایک موقع نہ ملا کہ ایام ایسے ہیں اور یہ توفیق اگر نہ ہو کہ میں پروگرام میں جلد کال کر سکوں, تو میں ابھی ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. جی بسم اللہ میری. موقع ملے تو اس کا جواب مجھے آپ جی انشاءاللہ درکار ہے. یہ اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال بسم اللہ میری بہن, بسم اللہ. وقت کافی اوپر ہو گیا. ایک ہے یہ ہے کہ اکثر میرے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کیونکہ قرآن کی آیت یہ حال ہی میں بھی ماہ رمضان میں وہ گزری, جیسے یہ تفسیر اور یہ
قرآن کی وہ ہو رہی ہیں. اس میں تھا کہ جو شخص اچھے کام کی سفارش کرے تو اس کو بھی اس کام کے ثواب کا کچھ حصہ ملے گا, اور جو برے کام کی سفارش کرے تو اس کو بھی, یعنی جملہ میں نے مکمل نہیں ہے میرے پاس لکھے ہوئے, کہ اسے بھی برے کام کی کچھ حصہ ملے گا, شاید اس طرح سے قرآن میں ہے. تو اب میں نے آپ کے ایک تو چینل پہ بہت سے گزشتہ سالوں میں نے بہت ہی معیاری فارسی ڈرامے جو ہیں وہ دیکھے ہیں, اور بہت ہی سبق آموز, جو کہ میں تعریف کرنا چاہوں گی اور موقع کبھی نہیں ملا. ایک تو اس میں ایک ڈرامہ تھا, ڈرامہ پردہ نشین. اس میں جو ہے وہ ایک مجتہد دکھاتے ہیں, اور وہ اپنے کسی دوست سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں بہت سالوں بعد مشہد. تو وہ ان سے ملتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں نے امام زمانہ پہ کتاب لکھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مولا کی اجازت کے بغیر کوئی ان کے اوپر کتاب نہیں لکھ سکتا, تو تمہیں مبارک ہو. تو پھر انہوں نے کہا کہ تم تو میرے ساتھ وہ تحصیل علم کے لیے جو ہے وہ پڑھتے تھے, تو تم نے آگے وہ یہ راستہ کیوں نہیں آگے سے اس کو اختیار کیا. تو وہ بہت ہی ایک رنجیدہ حالت میں ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو اب میں کیا بتاؤں کہ آپ ہی نے مجھے اس راستے سے روکا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے روکا تھا. تو وہ اس ڈرامے میں دکھاتے ہیں کہ جی آپ نے روکا تھا. پھر وہ ایک کنزن کچھ اس طرح کا جملہ جو ہے وہ انہیں سناتے ہیں کہ اس طرح سے ایک رات میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے مجھے کہا کہ علامہ صاحب مجھے کیونکہ وہ یاد نہیں ہے, کچھ آپ نے کہا کہ اگلے بندے کو ڈسکریج کرنے کا ایک جملہ ان سے نکلا. تو اب یہ ڈرامے اس کی بیک گراؤنڈ جو وہ مشہد جاتے ہیں یہ مجتہد, تو وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں بہت پریشانی شروع ہو جاتی ہے, اور وہ سوچتے ہیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ بیٹے کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے. ان کے گھر کے کچھ ایسی چیزوں میں وہ پھنس جاتے ہیں, ایسے مقدمات میں پھنس جاتے ہیں. تو اب وہ اس تلاش میں جاتے ہیں مشہد کے میں, اور پھر وہ ان کو یہاں پر اللہ کی جو ہے وہ سوال کیا ہے میری بہن, آپ یہ بتائیں, نہیں تو پھر ڈرامہ ہی پورا چلا دیں گے یہاں پر دوبارہ جو ہے کبھی انشاءاللہ. پردہ نشین پڑے ہوئے ہمارے پاس. پتہ نہیں. اچھا سوال اسی سلسلے میں مجھے یہ ہے کہ جیسے قرآن میں جو شخص اچھے کام کی سفارش کرے تو اس کو بھی اس کام کے ثواب کا کچھ حصہ ملے گا, اور جو برے کام کی سفارش کرے گا تو اس میں بھی حصہ. تو اب یہ جو یہ اس طرح سے دکھاتے ہیں کہ ان کی پوری لائف ان کے ایک وہ اس جملے کی وجہ سے وہ پوری لائن انہوں نے ڈراپ کر دی, اور وہ ایک طرح سے ناکامی کا شکار ہو گئے. یہ جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے. تو اسی طرح سے میرا آپ سے سوال ہے کہ زندگی میں آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ رد مظالم, تو آج یہ مجھے جو ہے پوچھنا ہے کہ ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کبھی ہم نادانستہ طور پہ, غیر ارادی طور پہ, یا لاپرواہی میں, یا جہالت میں, یا غیر ذمہ رویہ جو ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں. کوئی ہم سے مشورہ لے جائے, ہمارے رشتے دار ہو, کوئی بھی ایسپیکٹ میں, تو ہم نے زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز سرزد ہو گئی ہو یا ہو جاتی ہے لوگوں سے کہ اگلے کو اس کا بہت خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے, اور ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا یا ہو گیا ہوگا. تو یہ جو گناہ ہیں جن کا ہمیں ہمارے تصور میں تخیل میں بھی نہیں ہے کہ یہ, تو ان کا کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر جو حساب کتاب ہے وہ بالکل ہلکا ہو, اور ہم جو اللہ کے پاس سے شروع ہو جائیں. جی ضرور, بہت اچھا سوال ہے, میں آپ کا پورا سوال سمجھ گیا, انشاءاللہ میں اس پر بات کروں گا. تھینک یو. بچوں کے لیے بہت سی دعائیں, اور ہما اور بچوں کے لیے بہت سی دعائیں اور التماس دعا. بہت عجب ہے انشاءاللہ. تھینک یو. خدا حافظ. فی امان اللہ. بڑے دنوں کے بعد اتنا لمبا جو ہے نا پروگرام ہو گیا, لیکن بہرحال کیونکہ ہم نے کوشش جو ہے نا وہ یہ کرنی ہوتی ہے کہ اس کو مختصر کریں پروگرام کو اپنے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال اپنے روٹین میں 1.5 گھنٹے کا تو ہمارا طے ہوا تھا کہ پروگرام کیا کریں گے. میری بہن, میں آپ کا سوال جو ہے نا وہ سمجھ گیا ہوں, میں اس پر تفصیلی انشاءاللہ پھر کبھی بات کروں گا, لیکن مختصر میں جلدی یہ بات عرض کرتا چلوں. امام حسن عسکری, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ اگر بچے بڑے ہو جائیں, بالغ ہو جائیں, اور ماں باپ ان کی بغیر کسی عذر شرعی کے شادی نہ کریں اور وہ گناہ کا مرتکب ہوں, تو قیامت کے دن ان کے کھاتے میں بھی گناہ لکھا ہوگا. جب یہاں تک ہے, یہاں تک ماں باپ کے متعلق جو ہے نا کہ اگر انہوں نے جناب جو ہے نا وہ رکاوٹ ڈالی یا نہیں شادی کی اور وہ انہوں نے کوئی گناہ کر لیا, تو ماں باپ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ بات ماں باپ کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں, شامل ہوتے. اب یقیناً جو ہے نا اگر آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر جیسے ہوتا ہے, تو آپ کے کہنے سے اگر صدوا عن سبیل اللہ,
اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن گئی، کوئی بندہ جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پر، جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا باقیات الصالحات، اس کے بالعکس بھی ہوتا ہے. اگر آپ کے سفارش کرنے سے یا کہنے سے کوئی بندہ جو ہے اس کا عقیدہ بدل جاتا ہے، وہ نیکی سے رک جاتا ہے، وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اس کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے جب تک وہ گناہ کرے گا تو آپ کا کھاتا تو کھل گیا. یہ صرف مثبت تھوڑی ہے، منفی بھی تو ہے نا. لیکن اس پر انشاءاللہ پھر جو ہے نا کبھی تفصیلی بات کروں گا، اور اسی پیرائے میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ بات کروں گا. آئیں جناب، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ ما یجیب پڑھتے ہیں. اس سے پہلے مسعود بھائی اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ بسم اللہ جناب جو ہے نا کیجیے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. بہرحال کافی مطلب جو ہے نا وہ لمبا پروگرام ہو گیا آج تو، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، خیر ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. ہم نے کوئی مطلب کوئی کیا کہتے ہیں وائلیشن تھوڑی کر لی ہے. مطلب کبھی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی وائلیشن ہوگی، وہ دیکھ کے نا وہ ہماری ٹیم بھی کہتے ہیں 1.5 گھنٹے کا پروگرام بندہ خدا کو وائلیشن تھوڑی کر لی، کیا ہو گیا یار، کوئی فرق نہیں پڑتا. چلیں کوئی 10-15 منٹ اوپر نیچے بھی جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے شاید مسعود بھائی جو ہے نا وہ اویلیبل نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وشر المؤمنين والمؤمنات. جزاک اللہ، اللہ یہ سلم. آج بھی آپ نے شرف بخشا کہ ہم آپ کے لیونگ روم کے مہمان ٹھہرے. بشرط حیات کل پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گی. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ڈونٹ فرگیٹ اس ان یور پریئرز. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.